پیج پہ جائیں، یہ واقعہ پڑھنا ہم نے پیچھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عامر بن مسلمہ حنفی ان کا ایک واقعہ ایمان افروز پڑھتے ہیں۔ عامر بن مسلمہ الحنفی جو نبی رحمت کی زندگی کے آخری ایام میں مشرف با اسلام ہوئے اور بنی حنیفہ قبیلہ کا ایک فرد تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگاتار 3 سال دیکھا کہ حضور عکاظ، مجنہ اور مجنہ یا ذی المجاز کی منڈی میں تشریف لاتے اور ہمیں اللہ عز و جل پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، نیز ہمیں فرماتے کہ میرا دفاع کرو یہاں تک کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاؤں، اور اس کے بدلے میں حضور ہمیں جنت کا مژدہ سناتے۔ پس نہ حضور کی دعوت کو ہم نے قبول کیا اور نہ کبھی کوئی خوبصورت جواب دیا، بلکہ ہم حضور کے ساتھ بڑی درستی یعنی سختی سے پیش آتے، پھر بھی حضور علم کا بردباری کا مظاہرہ فرماتے۔ عامر کہتے ہیں کہ میں اپنے وطن حج کر کے واپس گیا تو مجھے ہودہ بن علی نے کہا، اس سفر حج کی کوئی خاص خبر سناؤ۔ میں نے کہا، وہاں میں نے ایک قریشی کو دیکھا جو باری باری سب قبیلوں کے پاس جاتا اور انہیں اللہ تعالی وحدہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا اور ان سے یہ مطالبہ کرتا کہ دشمنوں سے وہ اس کا دفاع کریں تاکہ وہ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ خدا نے کہا کہ وہ قریش کے کس خاندان سے ہے؟ میں نے کہا نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ خاندان بنی عبد المطلب سے۔ خدا نے پوچھا کیا وہ محمد بن عبد المطلب تو نہیں؟ میں نے کہا ہاں بالکل وہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جو محمد بن عبد المطلب، تو اس میں حضور کے دادا کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبت ہے ان کے دادا کی طرف جو ہے وہ کی گئی ہے، حالانکہ آپ کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ تو اس نے خدا نے کہا کہ یہ محمد بن عبد المطلب تو نہیں؟ میں نے کہا ہاں بالکل وہی ہے۔ خدا نے کہا اس کا دین یہاں تک عنقریب غالب آ جائے گا۔ میں نے عرض سے کہا یہاں تک؟ اس نے کہا بالکل اس سے بھی آگے۔ پھر دوسرے سال میں نے حج کیا اور جب واپس آیا تو خدا نے مجھ سے پوچھا اس شخص کی کوئی بات سناؤ۔ میں نے کہا بخدا جس طرح گزشتہ سال اسے دیکھا تھا ایسا ہی اسے ابھی بھی دیکھا ہے۔ پھر تیسرے سال میں جب حج پہ گیا اور یہ آخری زیارت تھی جو مجھے نصیب ہوئی، اب حالات بالکل بدل گئے تھے۔ اب اس کی دعوت کی بڑی شان تھی، جگہ جگہ اس کا چرچا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علامہ ابن کثیر موسیٰ بن عقبہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالہ سال ہر حج کے موقع پر دور دراز سے آئے ہوئے قبائل عرب کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے اور ہر قبیلہ کے رئیس اور شریف آدمی سے گفتگو فرماتے۔ حضور کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے، لا اکرہ احدا منکم علی شیء من رضی منکم بالذی ادعوہ الیہ فذلک۔ حضور ان رئیسوں اور شرفاء کو فرماتے میں تم سے کسی کو کسی چیز پر ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا، جو دعوت دیتا ہوں جس کو وہ پسند آ جائے اسے بے شک قبول کر لے، اور جسے پسند نہ آئے میں اسے مجبور نہیں کروں گا کہ وہ ضروری جو ہے وہ میری دعوت پر ایمان لائے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مشرکین میرے قتل کے جو منصوبے بنا رہے ہیں ان سے میرا دفاع کرو، یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں اور میرے ساتھیوں کے بارے میں جو ہے وہ کوئی فیصلہ فرما دے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دعوت کا یہ سلسلہ سالہ سال تک جاری رہا، لیکن قبائل میں کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو کی قوم اس کو ہم سے زیادہ جانتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو وہ شخص ہماری اصلاح کر سکتا ہے جس نے اپنی قوم کو فتنہ و فساد میں مبتلا کر دیا، نعوذ باللہ، اور انہوں نے اسے لفظوہ نظر انداز کر دیا ہے۔ اور ان ظاہری پہم ناکامیوں کے باوجود دشمنوں کی ایذا رسانیوں اور گری ہوئی حرکتوں کے باوصف حضور اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کے ذرا روادار نہ ہوئے، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ عزم میں مزید پختگی آ گئی، ادائے فرض کا احساس
پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر گیا اور اپنے خالق حقیقی مالک حقیقی کے نام کو بلند کرنے کا شوق روز افزوں ہوا۔ ان قبائل کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اور انہوں نے جس طرح تند و تلخ جواب دیے، ان کا تذکرہ قدر تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے تاکہ ان مشکل اور حوصلہ شکن حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کی وسعت اور ادائے فرض میں حضور کے رہوار شوق کی جولانیوں کا قارئین کو کچھ اندازہ ہو سکے۔ تو ان تمام تر واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے بہت مشکل حالات کے باوجود بھی تبلیغ دین کا سلسلہ نہ روکا، آپ تبلیغ دین فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا آپ پرچار کرتے رہے، اور آپ کا جو طریقہ کار تھا تبلیغ کا وہ یہ تھا کہ میں تمہیں مجبور نہیں کرتا کہ تم میری بات مانو، میری بات سن لو، صرف یہ ہے کہ جو لوگ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں ان کو جو ہے وہ میرے قتل سے روکو، اور جو اس چیز پر آمادہ ہیں ان کو جو ہے وہ روکو تاکہ مجھے قتل نہ کر سکیں، میں اپنے رب کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤں، اب کسی کی مرضی اسے قبول کرے کسی کی مرضی اسے قبول نہ کرے، میں مجبور نہیں کرتا۔ تو یہ آپ کا اسلوب تھا، یہ آپ کا طریقہ تھا، جس کی وجہ سے کئی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انداز تبلیغ کو دیکھا، آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اسلام کے قبول کرنے کے بعد اسلام کے داعی بھی بنے۔ اب یہاں پر معجزہ شق القمر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ جس میں آپ نے چاند کو جو ہے وہ 2 ٹکڑے کیا تھا۔ صبر آزما جدوجہد، مصائب اور آلام کے طوفانوں میں ثابت قدمی کا جو عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا پے در پہ مظاہرہ کرنے کے بعد پیغمبر اسلام کی فتوحات اور کامیابیوں کا جو عہد زریں تھا شروع ہوا، ایسے ایسے جو ہے وہ معجزات رونما ہونے لگے جن کو ہر کے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہر کہ و ما دیکھ سکتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ہر خاص و عام جو ہے وہ دیکھ سکتا تھا، حق کا رخ زیبا اس پر آشکارا ہو سکتا تھا، لیکن کفار عرب نے تو اپنی آنکھوں پر جو ہے وہ تعصب کی پٹی اس طرح کس کے باندھی ہوئی تھی کہ آفتاب ہدایت کی جلوہ سامانیوں میں بھی انہیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا جو ہے وہ نظر آتا تھا۔ ان عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ شق القمر کا ہے۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ ایک دفعہ مشرک اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ سچے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا ان فعلت تؤمنون، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولے ضرور ہم لے آئیں۔ نظر بندی کا اثر ہے، تو اس نے تمہاری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، چند دنوں تک باہر سے قافلے آنے والے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے، اس جادو کی حقیقت خود بخود کھل جائے گی۔ جب وہ قافلے مکہ آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا فلاں رات کو چاند کو شک ہوتے تم نے دیکھا، سب نے کہا اس کی تصدیق کی، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ کو ایمان لانے کی توفیق جو ہے وہ نصیب نہ ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا ابن ابی کبشہ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور جو ہے وہ تحقیر بھی یہ مخاطب کرتے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے وہ ابی کبشہ کا بیٹا، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے وہ القابات میں سے بھی یہ مشہور ہے کہ ایک آپ کا لقب تھا، تو یہ اس نام سے جو ہے وہ آپ کو بعض اوقات مخاطب کرتے تھے جو آپ پر گراں گزرتا تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے نام کو اس طرح ادا فرماتے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اس کی بھی میں تفصیل آپ کو جو ہے وہ بھیجوں گا کہ یہ کیوں نام رکھا گیا اور اس کی کیا جو ہے وہ آگے تفصیل تھی۔ یہ معجزہ ہجرت سے 5 سال پہلے جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا۔ یہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، بڑے جلیل القدر صحابہ نے اسے روایت کیا، جن میں سے بعض کی اسماء گرامی یہ ہیں:
حضرت علی المرتضیٰ اس روایت کے راوی ہیں، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان راوی ہیں، حضرت جبیر ابن مطعم راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ سارے اس روایت کو جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ اور علامہ آلوسی علیہ الرحمہ والاحادیث الصحیحہ فی الانشقاق کثیرہ، یعنی شق قمر کے بارے میں صحیح احادیث بکثرت ہیں، یہاں تک کہ بعض نے انہیں متواتر بھی کہا، اور شارح موافق کی بھی یہی رائے ہے۔ تو یہ جو ہے موافق جو کتاب ہے اس کی جنہوں نے شرح لکھی ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کی تصدیق کی ہے کہ باقاعدہ یہی روایت جو ہے وہ درست ہے، متواتر روایات ہیں۔ امام سبکی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ جو شق القمر کی روایت ہے یہ جو بہترین نصوص ہیں ان سے ثابت ہے، صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی اپنی اتنی سندوں سے مروی ہے کہ اس کے تواتر میں شک کی گنجائش جو ہے وہ نہیں رہتی۔ تو تھوڑا سا پچھلے پیج پہ ذرا جائیں۔ یہاں پر جو ہے وہ ذکر یہ کیا گیا یہ معجزہ ہجرت سے 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا، ٹھیک ہے جی، 5 سال پہلے یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اب اگلے پیج پہ جائیں، آپ کو اسی سے متعلقہ ایک اور جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ میں سناتا ہوں تاکہ آپ کا مزید جو ہے وہ اس پہ ایمان تازہ ہو۔ اسے تاریخ بغداد میں صاحب تاریخ بغداد نے اس کو جو ہے وہ اپنی اس تاریخ کے اندر جو ہے وہ نقل کیا۔ تاریخ کی یہ بہت بڑی جو ہے وہ کتاب ہے تاریخ بغداد، اس کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ ہو سکتا ہے آپ نے نام سنا بھی ہو۔ ہندوستان سے متعلقہ یہ جو ہے وہ واقعہ ہے، اور جن کا یہ ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کے بارے میں اب واللہ عالم جو ہے وہ ایمان کی تصدیق ہے یا نہیں، میں اس بارے میں مزید بات نہیں کرتا۔ کیا ہے ان کا نام بابا رتن ہندی تھا، جنہوں نے یہ واقعہ، جنہوں نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ اس دور کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے شق القمر فرمایا ہجرت سے یعنی 5 سال قبل۔ تو یہ اس بندے نے جو ہے وہ خود واقعہ دیکھا ہے اور پھر بیان بھی کیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جو سب سے پہلا مسلمان تھا وہ بابا رتن ہندی تھا، جس نے اس واقعے کو دیکھا اور دیکھ کر جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ اب یہ واقعہ اس طرح تھا کہ بابا رتن ہندی خود اس کے جو ہے وہ روایت جو ہے وہ کرتے ہیں کہ میں اکثر جو ہے وہ تجارت کی غرض سے جایا کرتا تھا عرب ممالک کی طرف، اور میرا گزر جو ہے وہ اسی رستے سے مکہ کی طرف سے جو ہے وہ ہوتا ہوا جو ہے وہ میں مختلف علاقوں کو طے کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھتا تھا۔ تو ایک روز یوں ہوا کہ بارش جو ہے وہ خلاف توقع بہت زیادہ ہوئی، اور وہاں پر جو ہے وہ نہر بھی جو ہے وہ موجود تھی اور پانی کی جو ہے وہ کثرت تھی۔ ایک بچہ جو ہے وہ نہر کے جو ہے وہ ایک کنارے پر تھا اور وہ بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں جو ہیں وہ پار چلی گئیں لیکن وہ بچہ جو ہے وہ نہر پار نہ کر سکا۔ تو میں نے دیکھا تو وہ بچہ مجھے بھلا لگا، خوبصورت چہرے والا اور خوبصورت جو ہے وہ مزاج والا۔ تو میں نے اس بندے کو جو ہے وہ اپنے اس بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے نہر پار کروائی۔ اس بچے نے دعا دی کہ تو جیتا رہے، تو جیتا رہے، تو جیتا رہے۔ تو مجھے اس نے زندگی کی دعا دی، کہتے میں بھی چل پڑا اور میں نکل گیا۔ تو کافی عرصے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ یہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوتا ہے۔ تو میں اس واقعے کو دیکھنے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے عرب کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوا کہ لوگوں سے پوچھوں یہ ہوا کیا ہے۔ تو اب وہ چلتے چلتے جب مکہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہوئے، میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح مکہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اپنے دعوے کی دلیل کے لیے انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ زیارت کرنی ہے، مجھے وہاں تک لے چلو۔ وہاں تک لے جایا گیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ وہی آدمی تھا جس نے مجھے میرے بچپن میں نہر کو پار کروایا تھا۔ تو بابا رتن ہندی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اپنے نبوت کی تصدیق کے لیے کوئی اور دلیل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقول تاریخ بغداد آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب تم نے جو ہے وہ مجھے کندھوں پہ بٹھا کے جو ہے وہ نہر پار کروائی تھی، اس سے بڑی جو ہے وہ تصدیق تمہیں کیا ہے؟ میں نے تمہیں زندگی کی دعا دی اور تم جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ حیات ہو۔ تو یہ وہ پہلا ہندوستان کا بندہ تھا جس نے شق القمر کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا، اور نام ان کا جو ہے وہ بابا رتن ہندی۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ سیالکوٹ سے
سے आगे जो बॉर्डर है हमारा बठिंडा का आ जाता है, इंडिया का एक इलाका है, वहाँ का वो जो है वो बाबा था। तो नाम जो है वो उनका नहीं अंदाजा हो सका, बाबा रतन हिंदी ही उनका नाम जो है वो रखा जाता है। तो बाज इसको नहीं मानते इस वाक्य को, कहते हैं कि नहीं जी ये वैसे किस्सा कहानी जो है वो बनाई गई है। बार क्या ये भी एक वाक्य तारीख की किताब में जो है वो मिलता है। तो इस वाक्य पर मैं बहस नहीं करता कि इसकी क्या है, इसकी क्या उसे कहते हैं दरायत के हवाले से या इल्मुल कलाम के हवाले से या जितनी भी इसके ऊपर जो है वो जरा कदा है उस हवाले से इस वाक्य के अंदर क्या खामियां क्या खूबियां, बस इतना मैं जानता हूँ कि अगर ये वाक्य दुरुस्त है तो इससे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह शक्ल कमर जो है वो पूरी दुनिया में देखा गया। अगर ये आंख का धोखा होता तो कभी भी हिंदुस्तान तक जो है वो वाक्य जो है वो दिखाई ना देता। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा वो सिर्फ जो है वो एक खास इलाके के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का के ऊपर जो है वो उस वाक़े का जो है वो असर होता है और पूरी दुनिया को जो है वो मोजज़ा दिखाया जाता है। अब आगे नसीब है उसका कि वो अगर इस्लाम कबूल कर लेता है तो क्या बात है, अगर वो कबूल नहीं करता तो फिर ये उसी की जो है वो बदबख्ती है। तो यहाँ पर जो है वो बाज किस्सा गो ने इस वाक़े पर मुज़ाहिका खेज़ इजाफे किए हैं कि चांद हुजूर के गिरिबान में दाखिल हुआ, आस्तीन से निकल गया। उलमा ने कहा कि इसमें कोई असल नहीं है और ये सरासर बातिल है। ये भी लोग जो है वो बाज मिंबर पर बयान करते हैं लेकिन ये गलत है। कसीर तादाद सही हदीस के बावजूद बाज लोग इस वाक़े का इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये वाक़या वक़ूए क़यामत के वक़्त ज़हूर पज़ीर होगा, जिस तरह वन शक्ल कमर है, कुरान पाक की आयत है। तो अगरचे ये माजी का सीगा है लेकिन यहाँ मुस्तकबिल पर दलाल करता है और लुगत अरब में इसकी बकसरत मिसालें मिलती हैं। तो उनके फिक्र की कई वजूहात हैं जिन लोगों ने इतराज किए, ये उनकी आगे दलील है। वो कहते हैं कि अगर ऐसा वाक़या पेश आया होता तो सारी दुनिया में इसकी धूम मची होती। इस जमाने के मौरिख अपनी तारीखों में इसका जिक्र करते, इल्म नजूम के माहिरीन अपनी तसनीफात में इसका जिक्र करते, जिस तरह ये आजकल के जदीद साइंसदान या खासकर जो है प्रोफेसर हूद बाय है जो हमारी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में जो है वो क्वांटम का लेक्चर वगैरह देता है, या बड़ी बड़ी कॉमसेट यूनिवर्सिटीज हैं लाहौर की भी, इसी तरह इस्लामाबाद की भी, जहाँ पे ये जो है वो यूं समझे कि क्वांटम का जो है वो देवता माना जाता है। तो ये बाकायदा इस चीज का इनकार करता है और कहता है ये मुमकिन ही नहीं है, तो इस तरह हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जो है वो आधे से ज्यादा जो है वो देरी है, बल्कि आई देरी है, खुदा को ये भी कम ही मानता है। बहरहाल प्रोफेसर परवेज हूद बाई जो है उसका भी यही फिक्र है, उसकी भी यही सोच है कि ये वाकया नहीं हो सकता। तो अगर होता तो इल्म नजूम के माहिरीन इस पे बात करते, चांद के बाकायदा जो है वो इससे नजर आते, टूटते हुए पता चलता, जुड़ते हुए पता चलता। तो उसकी कोई ऐसी जो है वो चीज मौजूद नहीं है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है और चांद पे जाके देखा है कोई इस तरह के आसार मौजूद नहीं है। तो इस तरह के एतराजात किए जाते हैं। इसके मुतालिक गुजारिश है कि चूंकि ये वाकया सरे शाम हुआ था, इसलिए जजीरा अरब के मगरिब में जो ममालिक थे वहां इस वक्त दिन था, लिहाजा वहां तो देखे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर एक ये भी शिक है, जिस तरह अब मसलन कोई बंदा एतराज ये कर सकता है हिंदुस्तान में कैसे नजर आ गया, तो ये भी आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वो जो सऊदीया है उसका और पाकिस्तान या हिंदुस्तान का सिर्फ 2 घंटे का फासला है या 2 घंटे का फर्क है। ठीक है, तो जब 14वीं रात का चांद अपने जोबन पर है तो जाहिर बात है उस वक्त हिंदुस्तान में भी वो देखा गया है और अरब में भी देखा गया है। तो इस वाक़े की थोड़ी बहुत तस्दीक यहाँ से हो सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जो जजीरे अरब से हट के आते हैं, जो मगरिब में उसके वाक़े हैं, वहां पर दिन था तो लिहाजा वहां पर तो देखे जाने का सवाल ही नहीं है, एक कॉमन सेंस है। नीज ये वाक़या रात को पेश आया और अचानक पेश आया, लोगों को क्या खबर थी कि ऐसा वाक़या रूपजीर होने वाला है, ताकि वो बेताबी से इसका इंतजार करते। रात को दुनिया सो रही होगी, किसी को क्या खबर कि आन की आन में क्या वकूअ पजीर हुआ, क्या वो जो है वो वकूअ पजीर हुआ, ताकि वो बेताबी से जो है वो इसका इंतजार करते। अगर कोई इस वक्त जाग भी रहा हो तो मुमकिन है कि वो किसी और काम में मशगूल हो और इसने इसकी तरफ तवज्जो ही ना की हो, और इसने देखा भी हो लेकिन इतना अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा ना हो, और जो है वो अगर जो है वो उसने उसको लिख भी लिया हो किसी जगह पे या उस वाक्य को देख भी लिया हो, तो फिर भी जो है वो वाक्य हो सकता है जाया हो गया हो। गर्ज ये कि बीसियों एहतमालात हो सकते हैं। इतने एहतमालात की मौजूदगी में हम सही रिवायात से साबित शुदा वाक्य को किस तरह गलत कह सकते हैं। जब एक चीज सही रिवायात से साबित है फिर इस पर सवाल करना और इस पर एतराजात करना दुख नहीं बनता।
علامہ سلیمان ندوی نے اپنی کتاب خطبات مدراس میں لکھا ہے کہ ابھی ابھی سنسکرت کی ایک پرانی کتاب میں جس میں لکھا ہے کہ مالابار کے راجا نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سنسکرت جو پرانی زبان ہے، جو قبل مسیح کی زبانیں ہیں، بولی جاتی تھی، استعمال ہوتی تھی، تو کہتے ہیں کہ اس وقت مالابار کے جو وہاں پہ بادشاہ تھا اس نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا. بعض لوگ اس وجہ سے اس واقعے کا انکار کرتے ہیں کہ اتنا بڑا کرہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو جائے اور وہ دونوں ٹکڑے آ کر جڑ جائیں، یہ ناممکن ہے. لیکن جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں اسے ناممکن کہنا مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کرہ کے اندر آتش فشاں مادہ ہو. آگے جائیں جی. اور وہ اس طرح پھٹے کہ اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں، لیکن مرکز کی مقناطیسی قوت اتنی طاقتور ہو کہ وہ ان دونوں ٹکڑوں کو پھر سے یکجا کر دے. ہمیں ان تکلفات کی تب ضرورت پیش آتی ہے جب خود بخود چاند پھٹنے کا واقعہ رونما ہوتا ہے. جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لیے چاند کو دو ٹکڑے کیا، تو اب کس کو شک کی مجال جو ہے وہ ہے. لیکن کیونکہ جس خالق حکیم نے اس چاند کو بنایا ہے وہ اسے توڑ بھی سکتا ہے، توڑ کے جوڑ بھی سکتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں انشقاق قمر وقوع قیامت کے قریب ہوگا، قرآن کا سیاق و سباق ان کی اس توجیہ کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ یرول آیا والا جملہ صاف بتا رہا ہے کہ انہوں نے انشقاق قمر دیکھا ہے. اتنے عظیم شان اور محیر رکول معجزہ کا مشاہدہ کیا، لیکن پھر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا. یہ کلام اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب کہ شق قمر ہو چکا ہو. واللہ علی کل شیء قدیر. تو انہوں نے یہ باقاعدہ جو ہے وہ جواب اس کے دیے ہیں. جب اللہ جو ہے وہ بنا سکتا ہے، جیسا سورج آپ لے لیں، سورج میں فیشن بھی ہے، سورج میں فیوژن بھی ہے، دونوں ری ایکشن ہو رہے ہیں. کچھ چیزیں ٹوٹتی ہیں، کچھ چیزیں بنتی ہیں. یہ ہیلیم جو ہے وہ آپس میں مکس اپ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ری ایکشن ہوتے ہیں. بعض جو ہے وہ انرجی ریلیز بھی ہو رہی ہیں جو ہم تک سورج روشنی کی مدد سے روشنی کی مد میں پہنچتی ہے، حرارت کی مد میں پہنچتی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں. لیکن سورج کے کبھی بھی کرے کے اندر کمی واقع نہیں ہوئی. چیزیں پھٹتی بھی ہیں اس کے اندر دھماکے ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں. سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر ہر وقت جو ہے وہ ایکسپلوسیو ری ایکشن ہوتے رہتے ہیں، ہر چیز پھٹتی رہتی ہے. اس کے باوجود سورج کے اندر قطن بھی کمی نہیں آتی، وہ اسی طرح اپنی جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ باقی ہے. کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ کل سورج بڑا تھا آج سورج چھوٹا ہو گیا. اس طرح ہرگز نہیں ہے. جب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اتنے زیادہ ایکسپلوسیو جو اس کے اندر ری ایکشن ہونے کے باوجود چاند میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، تو اگر نبی پاک چاند توڑ کے جوڑ دیں تو اس پہ بھی کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہوتا. لوگوں نے سورج کو مانا ہے تو سائنس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہاں پہ فیشن بھی ہوتا ہے، فیوژن بھی ہوتا ہے. سائنس کہہ رہی ہے بس مان لی ہے. لیکن جب صحیح روایات موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اور بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں، پھر اعتراض کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہوتی. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن میں علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب شامل ہیں، جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا. اور حضرت علی کی شان یہ ہے کہ آپ منبر پر کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، مجھ سے سوال کرو جس چیز کے بارے میں چاہو میں تمہیں جواب دوں گا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب، ان کا علم جو ہے وہ ہم اور میں اور آپ یا کوئی بھی سائنسدان اس کا ادراک نہیں کر سکتا. میں یوں کہوں گا کہ پوری دنیا کے سائنسدان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب کی جوتی پر وار دیے جائیں تب بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جب دروازے کی یہ کیفیت ہے تو خود شہر کا اندازہ لگا لے نبی پاک کو کتنا علم دیا. اور قرآن تو خود فیصلہ کرتا ہے علمہ کا ما لم تکن تعلم، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، جو کچھ آپ احاطہ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے وہ بھی آپ کو عطا کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں. تو سائنسی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تب بھی، ویسے بھی دیکھا جائے تب بھی یہ چیز جو ہے وہ باقاعدہ ثابت ہو جاتی ہے. چیزیں ٹوٹ کے جڑ بھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور چیزیں جو ہیں جوڑ کے توڑ بھی دی جاتی ہیں، لیکن باقاعدہ ان کے اثرات سے یہ چیز آپ یہ سائنس کہتی ہے بگ بینگ کے بارے میں، ایک دھماکہ ہوا، زمین الگ ہو گئی، چاند الگ ہو گیا. تو کیا اگر یہ سیٹلائٹ سے جا کے دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود ہیں، تو کیا کہیں سے انہیں اس طرح لگتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ ٹوٹ کے نکلا جس طرح یہ گول ہے؟
جس طرح اس کی گولائی ہے، تو کیا وہاں پر کوئی جو ہے وہ بہترین رندا لے کے بیٹھا ہوا تھا جو اس کو گول کر رہا تھا اور گور کر کے وہاں سے جو ہے وہ کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ اسے الگ کر رہا تھا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ بگ بینگ کے رد میں کہی جا سکتی ہے کہ یہ بگ بینگ سارا جو ہے وہ فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ بگ بینگ کو مان کے کہتے ہیں کہ سورج، چاند اور زمین دونوں اکٹھے ہوئے تھے اور پھر پھٹے اور الگ الگ ہو گئے، تو اگر وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں اور ایک خوبصورت شکل اختیار کر سکتے ہیں جس طرح سائنس کہتی ہے، تو کیا چاند دو ٹکڑے ہو کے دوبارہ جوڑ نہیں سکتا؟ اگر وہ خود جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور خوبصورت شکل اختیار کر دے تو وہ آپ مان لیتے ہیں، اگر اللہ کا نبی یہ کام کر دے تو پھر آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ان کی جو ہے وہ عقل اور یہ ان کا جو ہے وہ فہم ہے۔ جی بیٹے بالکل اسی طرح ہی ہے، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، جتنا بھی یہ نظام ہے سارا، یہ بگ بینگ کا ایک انہوں نے ویسے ہی تصور جو ہے وہ پیش کیا ہے، ساری چیزیں ان کو جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ دین سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھیں جی اگلے واقعے کی طرف۔ ہاں جی، اب جو ہمارا اہم حصہ شروع ہو رہا ہے وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ کے عبد منیب اور حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو آنسو طائف کی زمین پہ ٹپکے، خون ناب کے جو معطر قطرے گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے جسم اطہر سے بہے، شان کریمی نے انہیں موتی سمجھ کر چن لیا، اور دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کیا اٹھے کہ قدرت کی بندہ نوازیوں نے روشن مستقبل کی کلید ان مبارک ہاتھوں میں تھما دی۔ آئے روز الطاف الہی کا یوں مسلسل ظہور ہونے لگا کہ خاطر آتر پر حزن و منال کا جو غبار پڑا تھا وہ صاف ہوتا گیا، اور آخر وہ مبارک رات آئی جب کہ دست قدرت نے اپنے مادی، معنوی اور روحانی خزانوں کا منہ کھول دیا۔ نور ذات پر صفات کے جو پردے پڑے تھے ایک ایک کر کے اٹھنے لگے، بے قرار مسافتیں سمٹتی گئیں، اور عبد کامل حریم قدس میں دنا فتح اللہ کی منزلیں طے کرتے ہوئے قرب و حضوری کے اس مقام رفیع پر جو ہے وہ فائز کر دیے گئے جس کی تعبیر زبان قدرت نے فکانا قاب قوسین او ادنیٰ کے پیارے پیارے کلمات سے فرمائی۔ اس سے مزید قرب کا تصور جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس قرب خاص کے بیان کے لیے اس سے دل نشین کوئی اسلوب بیان اختیار نہیں کیا جا سکتا، رب قدوس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو لیلۃ القدر کے انعام سے بہرہ فرمایا، اور ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا، اور جس محبوب کے صدقے ہم بے نواؤں خطا کاروں پر یہ لطف و کرم ہوا، اس حبیب کے علو مرتبت کے اظہار کے لیے، اور دن رات مائع بے آب کے طرح تڑپتے والی، یعنی وہ مچھلی جو بغیر پانی کے جیسا تڑپتی ہے، تڑپنے والے دل کو اپنے دیدار سے مشرف کرنے کے لیے رات کو سفر معراج کا اہتمام کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ مخصوص فرماتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمانے والا ہے، فضل عظیم فرمانے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ذکر کیا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے، إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، بے شک اللہ کا فضل، اس کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ ان کے علاوہ قرآن نے سینکڑوں آیات میں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس لطف و کرم اور فضل عظیم اور فضل کبیر کا اظہار کیا، جس سے اس نے اپنے برگزیدہ رسول کو سرفراز فرمایا۔ واقع معراج کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کے پیش نظر اس بات کا یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ اس پر تفصیلی بحث کی جائے، اس کے بارے میں جو اعتراضات ہیں، شکوک ہیں، جو شبہات ہیں، جو اس کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، حقیقت پسندی سے ان کا جائزہ لیا جائے اور ان کی وضاحت کی جائے، تاکہ اپنے بےکانے ماننے والے، نہ ماننے والے جو ہے وہ اقرار کرنے والے، انکار کرنے والے حسب استطاعت سب اس سے مستفید ہو سکے۔ واللہ وباللہ التوفیق، اللہ ہی کی ساری جو ہے وہ طرف سے عطا کردہ توفیقیں ہیں۔
اب ذرا اس کی ہم وضاحت دیکھتے ہیں۔ یہ سفر مبارک کس ماہ کی کس تاریخ کو پیش آیا؟ اس میں متعدد اقوال ہے، کسی نے ربیع الاول کہا، کسی نے ربیع الاخر کہا، کسی نے رمضان المبارک کے مہینے میں کی تاریخ بتائی، لیکن ابن قتیبہ اور علامہ دینوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور علامہ ابن عبد البر نے ماہ رجب کی جو ہے وہ تعیین کی ہے، اور متاخرین میں امام رافعی، امام نووی نے روضہ میں اس کو تیقن کے ساتھ ذکر ظاہر کیا ہے، اور محدث عبد الغنی مقدسی نے بھی اسی مہینہ کو اختیار کیا، یعنی 27 رجب یہ تاریخ کی جو ہے تصریح کر دی، اور علامہ زرقانی نے لکھا کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہی قوی ترین روایت ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب کسی بات میں سلف کا اختیار اور کسی رائے کی ترجیح پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو بظن غالب وہ قول صحیح ہوگا جس پر عمل درآمد ہو اور جو لوگوں میں مقبول ہو۔ تو 27 رجب ہی جو ہے وہ مشہور اور مقبول ہے، اسی وجہ سے 27 رجب کو ہی ہم مانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ معراج کا واقعہ جو ہے وہ ہوا تھا۔ رہی یہ بات کہ کس سال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملکوت السماوات، سلف کا اختلاف، مطلب سلف کا اختلاف یہ ہے کہ کسی نے کہا ربیع الاول ہے، کسی نے کہا ربیع الاخر ہے، اور کسی نے کہا جی رمضان کا مہینہ ہے۔ تو پھر اس میں جو ہے وہ لوگوں کا عمل دیکھا گیا، لوگوں کا ظن غالب دیکھا گیا، پھر دیکھا گیا کہ کس چیز پر جو ہے وہ مزید سلف صالحین متفق ہیں، تو جو رائے غالب اور لوگوں میں مقبول ہو جائے اسی پر جو ہے وہ پھر عمل کیا جاتا ہے۔ تو سلف کا اختلاف مطلب کسی مسئلے پر اختلاف ہے، اس پر پھر جو ہے وہ آگے رائے دیکھی جاتی ہے کہ کون سی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ رہی یہ بات کہ کس سال ہوا، تو اس کے بارے میں علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے یہ عبارت جملہ اقوال علماء کی جو ہے وہ جامع عبارت لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سفر ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا، اور ابن حزم نے اسے یقین کے ساتھ لکھا اور دعویٰ کیا کہ اس پر سب کا اجماع ہے، اور بعض کے نزدیک یہ سفر ہجرت سے 2 سال پہلے اور بعض کے نزدیک 3 سال پہلے وقوع پذیر ہوا۔ یہ سلف کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ 1 سال پہلے، بعض نے کہا 2 سال پہلے، بعض نے کہا 3 سال پہلے، اور اس پر جو ظن غالب تھا، جس پر لوگوں کا یقین تھا، اطمینان ہوا، وہ تھا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے۔ بہرحال طائف کے حادثہ فاجعہ کے بعد لامکاں کی سیر کرائی گئی اور آیات الہی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ البتہ 2 چیزیں مسلمات سے ہیں کہ طائف سے واپسی کے بعد اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت سے پہلے اس درمیانی مدت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کا جو ہے وہ شرف عطا فرمایا۔ تو یہ بھی چیز آپ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ طائف کا جو واقعہ ہوا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو لہولان کیا گیا، وہ مشکل، وہ اذیت آپ نے جو ہے وہ خود جو ہے وہ بڑی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو برداشت کیا۔ پھر مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے پہلے تو آپ نے جو ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرضی پیش کی وہ قبول ہوئی، آپ کو معراج کی سیر کرائی گئی، معراج پہ لے جایا گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے قلیل حصے میں جو ہے وہ سیر کرائی اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور مسجد اقصی وہ ہے الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، لنوریہ من آیاتنا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ پھر آگے جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے براق کے ذریعے، پھر جو ہے وہ آپ کو سدرۃ المنتہا تک رکھا جاتا ہے، پھر آگے آپ خود سفر کرتے ہیں۔ اب جبریل بھی رہ گئے، براق بھی رہ گیا، اب آپ اپنی رفتار کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان واقعات کو ہم آگے پڑھیں گے، بڑے ایمان افروز واقعات ہیں۔ تو اس پر پھر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا جو اس پہ قصیدہ معراج ہے انشاءاللہ اس کو بھی شیئر کریں گے، تو اس کی بھی تشریح جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گی انشاءاللہ، وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ قصیدہ معراج میں کوئی 300 سے اوپر اشعار اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں، تو ہم ان اشعار کا بھی احاطہ کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح اس واقعے کو جو ہے وہ اشعار کی صورت میں جو نقل کیا۔ تو وہ بڑا زبردست قصیدہ ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح سائنس اور کس طرح چیزیں، ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک درمیانی رائے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح سائنس ان چیزوں کو آج مان رہی ہے، اور کس طرح سائنس جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت دے رہی ہے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جو ہے وہ تشریف لے گئے۔
تو یہ آپ کا جو ہے وہ اعجاز ہے. انشاءاللہ اس پر مکمل تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے ابھی، کیونکہ اب ٹائم بھی اب ختم ہونے والا ہے اس سیشن کا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو یہیں پر کلوز کیا جاتا ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ آپ کے انشاء کے اسباق کی، تو وہ یہی ڈسکس ہوا ہے کہ وہ کورس وہیں تک جو ہے وہ رکھا جائے گا، کیونکہ اب جو ہے وہ آپ کی پریکٹس والا کام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. جتنے اسباق آپ نے وہ پڑھ لیے تھے، 20 تھے، 21 تھے، 22 تھے، جو بھی تھے، وہی آپ کا جو ہے وہ انشاء کا کورس رکھا جائے گا. کیونکہ آگے صرف جو ہے وہ ترجمہ ہے، اس کا جو ہے وہ فائدہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ ابھی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ آپ جو ہے وہ پھر حدیث کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ دو چیزیں آپ کے لیے کافی ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ انشاء کا کورس جو ہے وہ وہیں پہ روک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کورس آپ کا رک گیا، تو آگے انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ اسی کو چلاتے جائیں گے. باقی مشکات شریف کا کافی سارا جو ہے وہ کورس ہمارا رہتا ہے. کتاب اللباس ہمارا رہتا ہے، کتاب الصوم ہمارا رہتا ہے، کتاب الاشربہ یعنی پانی پینے کا باب رہتا ہے، کتاب الاداب رہتا ہے. یہ 4 کتابیں جو ہے وہ ہماری اس میں رہتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہم پھر ان کو 4 دن شامل کریں گے تاکہ 4 دن ہم احادیث پڑھ سکیں. تو اس سے پھر جلدی بھی ہمارا کورس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو باقی انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ ہم اس کو ساتھ شامل کریں گے. بلکہ اگلے جو 2 دن ہیں، جمعرات اور جمعہ، یہ 2 دن کیونکہ ادھر رواترا شریف میں جو ہے وہ عرس ہے، تو ہم اس کی جو ہے وہ محفل میں جو ہے وہ مصروف ہوں گے. اس وجہ سے کل اور پرسوں جو ہے 2 دن آپ کی کلاس جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی کلاس جو ہے وہ ہفتے وہ جو ہے وہ ہم لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا اس میں حامی و ناصر، اور کوشش کریں کہ اس کے بعد جو ہے وہ مشکات شریف کو ہم تسلی کے ساتھ درست طریقے سے جو ہے وہ پڑھیں. جی بیٹے، اسی میں جو ہے وہ مشکات کی جائے گی تاکہ میکسیمم حدیث ہم تک پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ علم جو ہے وہ ہمیں حدیث کا حاصل ہو. یہی چیز ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد آمین ثم آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ضیاء النبی شریف سیرت النبی میں سے ایک عظیم عنوان کی طرف جو ہے وہ جائیں گے، جو کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے. اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی پر دلائل قائم کیے جائیں گے، اور اس سفر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی. تو یہاں پر جو چیزیں ذکر کی گئیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو سفر ہے اس میں برکت ہے. اس میں جو ہے وہ حالت خواب میں واقع ہوا یا عالم بیداری میں ہوا. اگر عالم بیداری میں ہوا تو ملکوت السماوات والارض کی سیاحت صرف روح نے کی یا روح اور جسم دونوں نے کی، اور آیات بینات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، اس پر جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو اس باب کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ آپ نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ اس سفر کو طے فرمایا اور دنا فتدلی کے مقام پر اور منزل پر فائز ہوئے. تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ عقیدہ ہمارا کیا ہے اس حوالے سے، معراج کے حوالے سے عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ جو ہے وہ سفر کو طے کیا. وذهب المعظم السلف والمسلمین الى انه اسراء بالجسد وفي اليقظة، کہ جمہور علماء سلف جو عظیم سلف صالحین ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اسی طرف گئے ہیں کہ جو اسرا ہے، شب معراج ہے، یا جو معراج کا واقعہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جسم کے ساتھ اور حالت بیداری میں یہ سارا سفر طے کرتے رہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. تو یہ ہمارا پہلا عقیدہ ہے جس عقیدے کو یہاں پر واضح کیا گیا. حالت بیداری میں جاگتے ہوئے جسم اور روح دونوں کے ساتھ آپ نے معراج فرمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خصوصی کرم اور فضل ہے.
اگلے صفحے پہ جائیں۔ اور اس پر جو حضرات گواہ ہیں اور یا جن حضرات کا یہ موقف اور مذہب ہے، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، مالک بن ساسا ہیں، ابی حبہ البدری ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، یہ سارے صحابی ہیں۔ اور ان کے بعد باقی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، حضرت ضحاک ہیں، سعید بن جبیر ہیں، قتادہ ابن المسیب، ابن شہاب، ابن زید، حسن ابراہیم، مخروق، مجاہد، اکرمہ اور ابن جریج، ابن جری۔ ان کے علاوہ امام تبری، امام احمد ابن حنبل، یہ تمام جو ہیں وہ ایک عظیم جماعت بنتے ہیں۔ یہی قول ہے علماء متاخرین میں سے، اور یہی قول ہے فقہاء، محدثین، متکلمین، مفسرین کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم، روح اور حالت بیداری میں یہ سفر جو ہے وہ فرمایا۔ اس سفر مبارک کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک ہے، اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے آگے تک ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک جو واقعہ ہے، قرآن اس پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم سمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، اور جس کے ارد گرد ہم نے جو ہے وہ برکت رکھی ہے، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو، اپنے جو ہے وہ بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ اس آیت کی تشریح اور وضاحت کے لیے انہوں نے یہاں پر ایک ریفرنس دیا ہے کہ ضیاء القرآن سے ایک اقتصاب جو ہے وہ پیش خدمت، اپنی ہی کتاب ہے اور اپنی ہی کتاب سے اقتباس نقل کر رہے ہیں۔ اقتباس کہتے ہیں ہو بہو اسی چیز کی عبارت کو اٹھا کے یہاں پر پیسٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس کی وضاحت آپ نے کی اس آیت کریمہ میں حضور مفخر موجودات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزے کو بیان کیا گیا۔ اس کے متعلق عقل کوتا اندیش اور فہم حقیقت ناشناس نے پہلے بھی رد و قدا کی اور آج بھی واویلا مچا رکھا ہے، یعنی وہ عقل جو کہ جس میں کوتاہی ہے، کمی ہے، اور فہم جو کہ حقیقت کو نہیں پہچان سکتا، اس نے پہلے بھی رد کیا اور اب بھی وہ شور کرتا ہے، اب بھی اس نے شور مچا رکھا ہے، ابھی بھی رد کر رہا ہے۔ اسی لیے اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ بے سود طوالت سے دامن بچاتے ہوئے صرف ضروری امور کا تذکرہ کر دیا جائے، تاکہ حق کی جستجو کرنے والوں کے لیے حق کی پہچان آسان ہو جائے، اور شکوک و شبہات کا جو غبار حسن حقیقت کو مستور کرنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، اس کا سد باب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں آرام فرما ہے۔ حتیم وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور خانہ کعبہ سے باہر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ چار دیواری میں شامل نہیں کیا گیا، چار دیواری سے باہر ہے، لیکن اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہی وہ حصہ ہے جو کہ پہلے خانہ کعبہ تھا، اور بعد میں اس کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی جو ہے وہ کعبہ سے جو ہے وہ باہر نکالا، اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ تو جہاں پہ جو ہے وہ اکثر لوگ جا کے نفل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چار دیواری سی چھوٹی سی دیوار بنی ہے کعبے کے ساتھ۔ تو جبریل امین حاضر خدمت ہے اور خواب سے بیدار کیا اور ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی، حضور اٹھے، چاہے زمزم کے قریب لائے گئے۔ یہاں پر جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو آپ نے اپنے ہونٹوں کے ساتھ جو ہے وہ بوسہ دیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سے بیدار کرنے کے لیے جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتہ ہے جو نبیوں کی خدمت کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس فرشتے کا نام جبرائیل ہے، جو انبیاء کی خدمت پر جو ہے وہ مامور کیا جاتا ہے۔ یہ سید الملائکہ ہیں، یہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس فلاں جو ہے وہ فرشتہ آتا ہے، یا اس فرشتے کا یہ نام ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اور اس کو قطعاً جو ہے وہ نبی نہیں مانا جا سکتا، جس طرح کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے،
اور یہ پہلے بھی جو ہے وہ آپ کو غالباً بتایا ہوگا، اس نے 5 مارچ 1905 میں یہ خواب دیکھا تھا کہ میرا جو لنگر خانہ ہے اس میں کمی ہو گئی اور وہاں پہ پیسے کم تھے، تو میں لنگر کا اہتمام نہیں کر پاتا تھا، لوگ دور دراز سے آتے تھے۔ تو اس طرح ہوا کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو خواب میں جو ہے وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، تمام خزانے میری گود میں اونڈیل دیتا ہے۔ تو میں جب اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا نام کیا ہے، وہ نام نہیں بتاتا۔ وہ کہتا ہے نام میں کیا رکھا ہے، میں اصرار کرتا ہوں تو مجھے نام بتاتا ہے کہ میرا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ یہ ایک پنجابی کا ورڈ ہے ٹیچی ٹیچی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بر وقت مدد کو پہنچنے والا، ٹھیک ہے، بر وقت جو ہے وہ مدد کو پہنچنے والا۔ تو جو خواب میں آ کے جو ہے وہ دے رہا ہے اور اپنا نام بھی جو ہے وہ بتا رہا ہے، وہ فرشتہ بھی نہیں ہے، وہ ایک شیطان ہی ہے، اور جس کی خواب میں آ رہا ہے وہ خود جو ہے وہ ایک شیطان ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جب بھی نبی کے پاس آتا ہے فرشتہ حالت بیداری میں آتا ہے، کبھی بھی خواب میں نہیں آتا۔ تو یہاں سے یہ بھی چیز جو ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے، واضح کرنی ہے۔ تو یہ بنیادی کچھ اختلافات ہیں قادیانیوں سے، تو اس پہ بھی ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے، ان کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ اور ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی، آپ جو ہے وہ چاہے زمزم کے قریب لائے گئے، سینے مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اتھر میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تشت ڈیل دیا گیا، پھر سینہ مبارک درست کر دیا گیا۔ یہ قادیانی جو ہے بیسیکلی ایک علاقہ ہے قادیان انڈیا کا۔ یہ کرتارپور آپ نے سنا ہوگا، بڑا شور تھا 3-4 سال پہلے اس کا۔ کرتارپور سے جو ہے وہ بارڈر کھولا گیا، نوجوت سنگھ سدھو جو ہے وہ آیا اور باقاعدہ ہمارے حکمران بھی انہی جیسی ٹوپی پہن کے اور انہی جیسا جو ہے وہ لبادہ اوڑھ کے کرتارپور کا افتتاح کرنے لگے۔ کرتارپور راہداری کھولی گئی تو سکھ یاتری وہاں پہ آئے اور سکھ یاتریوں نے آگے اپنی عبادات کی جو مخصوص تھے۔ دکھایا یہ گیا کہ سکھوں کے لیے یہ راستہ کھولا گیا ہے، سکھوں کے لیے یہ راہداری جو کہ عرصہ دراز سے بند تھی کھولی گئی ہے تاکہ سکھ آسانی کے ساتھ پاکستان میں داخل ہو سکیں۔ لیکن اگر آپ گوگل پہ جو ہے وہ تھوڑا سا غور کریں، جو میپ ہے اگر آپ لکھیں گے، میپ سرچ میپ جو آتا ہے اس پہ آپ لکھیں کہ قادیان باراستہ کرتارپور، تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کرتارپور کے پیچھے بالکل قادیان ایک جو ہے وہ علاقہ ہے انڈیا کا۔ یہ قادیان میں ایک جو ہے وہ آدمی پیدا ہوا ہے 1838ویں روایت ہے، 1839 40ویں روایت ہے، 1845ویں روایت ہے، یعنی 3 اس کی تاریخیں ہیں پیدائش کی۔ نام اس کے گھر والوں نے رکھا غلام احمد، ٹھیک ہے جی، غلام احمد قادیانی، قادیان میں رہنے کی نسبت سے۔ اور یہ بنیادی طور پہ منگول جو خاندان ہے جنہیں ہم عام طور پہ پرلاس کہتے ہیں، یہ ایک نسل ہے جس کا یہ مرزا لوگ ہوتے ہیں، مرزا پرلاس قوم جو منگولوں کی نسل میں سے ہے، یہ اس نسل میں سے ہے۔ آج کل یہ لوگ ہیں بھی مغلیہ جنہیں ہم عام طور پہ کہتے ہیں، مغل ہیں جی یہ، تو یہ اس نسل میں سے تھا مرزا غلام احمد۔ اب یہ جو وقت بڑھتا آتا گیا، یہ انگریز کا یوں سمجھ لیں کہ چاپلوس بھی تھا، اور سب سے بڑی جو ہے وہ یہ انگریزوں کے پاس یہ کام کرتا رہا، اور صرف یہ 15 روپے پر انہوں نے سے جو ہے وہ ایک محرر جو ٹائپ ہوتے ہیں جو تحریر کرتے ہیں، رجسٹروں پہ لکھتے ہیں، اس کو نوکری دی اور رکھا۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ خراب ہوتا گیا، کیا گیا، اور اسے فنڈنگ کی گئی، پیسے دیے گئے، تو اس نے آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، الہام اس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوتے ہیں، مجھ پہ نعوذ باللہ کتابیں اترتی ہیں۔ اس نے یہ فرشتے کی مثال دی ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ فرشتہ آیا، ٹھیک ہے، تو جو فرشتہ ہے یہ اس کے پاس آتا ہے اور فرشتہ آ کے اسے کہتا ہے، یہ خواب دیکھ رہا ہے، اور نام اس نے کیا بتایا جی، ٹیچی ٹیچی بتا دی ہے، خزانے وہ ڈھیل دیتا ہے، تو مجھے خزانے ملنا شروع ہو گئے، کوئی ادھر سے آ کے پیسہ دے رہا ہے، کوئی ادھر سے آ کے پیسہ دے رہا ہے، اس کا مطلب کہ نعوذ باللہ میں نبی ہوں اور اللہ نے میری مدد کی ہے۔ تو حالت بیداری ہی میں جو انبیاء ہیں ان کو فرشتہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، حالت بیداری ہی میں فرشتہ ان کے سامنے آتا ہے، جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی آئے ہیں حالت بیداری میں آئے ہیں۔ تو یہ قادیانیوں کا مختصر سا تعارف ہے۔ اس کو جو نبی مانتے ہیں انہیں قادیانی، احمدی، مرزائی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے جہلم میں موجود ہیں۔ جہلم تو چلے بعض جانتے ہوں گے، یہ قریب جو جہلم کے لوگ ہمارے دینا کے لوگ ہیں،
وہاں پہ ایک گاؤں ہے ہمارا چک عبد الخالق، وہاں پہ قادیانیوں کے 2 گھر موجود ہیں۔ اسی طرح آپ گجر خان چلے جائیں، گجر خان میں پورا علاقہ ریسنٹلی جو ہے وہ قادیانی کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، اور ختم نبوت کے جتنے بھی مسائل آپ کے سامنے 2018 سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، 2018 سے جتنے بھی ختم نبوت کے مسائل آئے ہیں وہ انہی پلید لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، کیونکہ فواد چودھری جو ہمارے جہلم کا ہے، اس کی ایک باقاعدہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جو کہ یہ باہر انگلینڈ میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا، ابھی یہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تھا، تو اس وقت باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ اس سے پوچھا تھا کہ اگر قادیانی آپ کو ووٹ دیں تو آپ قادیانیوں کے لیے کیا کریں گے، تو اس نے پھر جو جوابات دیے وہ بھی آن دا ریکارڈ موجود ہیں۔ تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح قادیانیوں کے پالے ہوئے ہیں، اور یہ باقاعدہ کام کیا گیا ہے اس پہ، یہ نہیں کہ صرف جو ہے کوئی ذاتی اس سے کوئی اختلافات ہیں اس وجہ سے، یہ باقاعدہ ان پہ کام کیا گیا ہے، ان کو لایا گیا ہے اور اپنے مقاصد کو پورا کیا گیا ہے، اور ختم نبوت پر جتنا بھی ورک جو ہے انہوں نے غلط کیا، اس کے مقابلے میں اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ کام جو ہے وہ 2018 سے لے کے اب تک ختم نبوت پہ ہو رہا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے، ناموس ہے، اور اس کا تحفظ کرنا ہم سب کا جو ہے وہ بنیادی حق ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ یہ اپنی آئیڈینٹی بالکل شو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ اپنی آئیڈینٹی بالکل شو نہیں کریں گے۔ یہاں پہ ایک جو ہے وہ سوال بھی آیا جی، جن مغل کا عقیدہ درست ہے وہ کس کھاتے میں ہے؟ یہاں پہ ہمارے گاؤں میں بھی مغل ہیں، ان کا عقیدہ بالکل درست ہے، وہ جو ہے وہ باقاعدہ اہل سنت ہیں، اور میں وہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ ضروری کہ وہ مغل خاندان ہوگا تو وہی جو ہے وہ مرزئی ہوں گے، نہیں، مطلب جو اسلام قبول کر چکے ہیں ان کی بات ہی نہیں کی جا رہی۔ تو جس طرح جو ہے وہ بعض ایسے بھی، جو میں چک عبد الخالق کی مثال دی ہے کہ وہاں پہ 2 سادات کے گھر ہیں، تو وہ دونوں سید ہیں، لیکن قادیانی ہو گئے ہیں، تو کیا آپ جو ہے وہ جتنے بھی قادیانی ہیں وہ سارے سید ہوں گے؟ ایسے ہرگز نہیں ہے۔ تو عقیدہ جو ہے انہوں نے بدلا، اپنا ایمان انہوں نے بیچا، تو وہ اب جو ہے وہ سید بھی نہیں رہے گا، یہ بات اب غیر مسلم ہو چکے ہیں، بات ختم ہو گئی ہے ان کے ساتھ۔ تو اب جو ہے ان کی آئیڈینٹی کوئی نہیں جان سکتا، نہ ان کو پہچان سکتا ہے، صرف ان کی جو شکلیں ہیں، شکلیں ہی آپ کو بتا سکتی ہیں ان کی۔ زیادہ تر یہ فرینچ میں رہتے ہیں، فرینچ جو داڑیاں ان کی ہوتی ہیں یہ زیادہ تر فرینچ میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ اگر کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کبھی بھی ختم نبوت یا خاتم النبیین کا لفظ، اس طرح کے لفظ یہ استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور اگر ان سے پوچھا بھی جائے ختم نبوت کا معنی تو وہ کہیں گے کہ ختم نبوت کا معنی، خاتم کا معنی انگوٹھی ہوتا ہے، تو یہ جو بھی معنی خاتم کا انگوٹھی کرے سمجھ آئیں یہ قادیانی ہے، کیونکہ یہ ختم نبوت کا تو اختتام جو ہے وہ بالکل یہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بل کے اکارڈنگ بے شک یہ نان مسلم ہے، لیکن ان کو باقاعدہ سپورٹ کیا جاتا ہے، گورنمنٹیں باقاعدہ ہماری سپورٹ کرتی ہیں، اور بہت سارے شواہد موجود ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کرتارپور کا بولا ہے، تو یہ باقاعدہ ان کے لیے راداری، یہ سامنے کچھ ہوتا ہے، بیک پہ کچھ ہوتا ہے، آپ کو بھی یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر آپ ڈیپلی ان چیزوں میں انوالو ہوں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے۔ یہ بار بار نہیں، ایک دفعہ آپ نے سنا ہوگا اس نے اپنا ایک مشیر رکھا تھا عاطف نام کا، تو جو پرانا ہمارا وزیر اعظم تھا 2018 میں، جسے نیا شوق چڑھا تھا شیروانی پہننے کا، اس نے ایک وزیر رکھا تھا اپنا عاطف نام کا، تو وہ قادیانی تھا جس پہ شور ہوا اور بعد میں اس کو اتار دیا گیا۔ یعنی یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پہ تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے۔ خاتم النبیین کہنے سے کسی کا عقیدہ واضح نہیں ہوتا، یا خاتم النبیین کہنے پر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحریروں میں خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین لکھنے سے جو ہے وہ یہ چیز واضح نہیں ہوتی، کیونکہ قادیانی بھی خاتم النبیین لکھتے ہیں نبی پاک کو، ہمارے نبی کو وہ خاتم النبیین لکھتے ہیں، لیکن ان کا خاتم النبیین لکھنے کا مطلب جو ہے وہ انگوٹھی ہے، کہ آپ جو ہے وہ ایک مور ہیں، آپ انگوٹھی ہیں، تو وہ آپ کو خاتم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ انگوٹھی ہیں، مطلب آپ نبوت اور رسالت کی اتنی اہمیت ہے، جس طرح ایک جو ہے وہ انگوٹھی کے اندر نگینے کی اہمیت ہوتی ہے، اس طرح جو ہے وہ آپ کی اہمیت ہے، یعنی وہ اس طرح سمجھتے ہیں۔
تو یہ خاتم النبیین سے نہ دھوکہ کھا لیا کریں کہ خاتم النبیین یہ کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ بڑے اچھے ہیں اور بڑے یہ نیک اور پرہیزگار متقی لوگ ہیں۔ ہرگز ایسے نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس ہے اور اتنا باریک ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری خلافت داؤ پہ لگا دی اور کئی سو حفاظ آپ نے صحابہ شہید کروائے، اور مسیلمہ کذاب کو جب تک آپ نے واصل فی النار نہیں کیا تب تک آپ آرام سے نہیں بیٹھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ باقاعدہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 لوگ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ سارے کے سارے کذاب ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ قرآن کی بھی نفی کرتے ہیں لیکن بظاہر مانتے ہیں، قرآن پڑھیں گے بھی، قرآن مانیں گے بھی، اذانیں دیں گے بھی، سارا کچھ کریں گے، نمازیں بھی ہماری جیسے یہ جو ہے وہ پڑھیں گے بالکل، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی سب یہ ہماری طرح کرتے پڑھتے ہیں، لیکن ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ بالکل ہے، کیونکہ یہ غلام احمد قادیانی کے بارے میں ان کی اگر رائے پوچھی جائے تو اب ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ولی تھا، یہ ایسے تھا، حالانکہ باقاعدہ جو ہے وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کی ہے، اور یہ صرف ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس پر جو ہے اس کی اپنی کتابیں بھی گواہ ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بات جو ہے وہ بہت دور نکل جائے گی، لیکن بتانا آپ کو یہ بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں پر بھی غور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اداروں میں مختلف جگہوں پہ آپ کے ساتھ اڑوس پڑوس میں یہ لوگ موجود ہوں، اور یہ ہیں بھی، کیونکہ میں خود جو ہے وہ کانفرنس کر کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ گجر خان میں ایک پوری بستی انہوں نے عورتوں کے ذریعے قادیانی کر لی ہے، اور جس گھر میں یہ پروگرام تھا ختم نبوت کا اور دنیا اکٹھی تھی، مزے کی بات ان کی اپنی بہنیں جو ہیں وہ قادیانی ہیں۔ تو اب خود اندازہ لگا لیں، جس گھر میں بیٹھا ہوں وہ قادیانیوں کا گھر ہے، اور انہی کے گھر میں ختم نبوت کانفرنس جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ نہ ماننے والوں کے گھروں میں جو ہے ماننے والے موجود ہیں، اور ماننے والوں کے گھروں میں نہ ماننے والے موجود ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات بڑے عجیب سے معاملات ہیں، ان پہ ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، فکر کرنی ہے۔ 4 فتنے ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ اس وقت اٹھائے گئے سلطنت عثمانیہ کو گرانے کے لیے۔ پہلا فتنہ جو ہے وہ یہ سر سید احمد خان کی شکل میں نکالا گیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی اور سر سید احمد خان، اس نے فرشتوں کا انکار کیا، اس نے جو ہے وہ جنات کا انکار کیا، اس نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ پر جو ہے وہ توہین آمیز جملے اپنی تفسیر کے اندر لکھے، تفسیر آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ وہ فتنہ تھا جو سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر سے جو ہے وہ نیچریت جو ہے مسلمانوں میں نیچریت پیدا کر رہا تھا، لا دینیت پیدا کر رہا تھا، یہ سب سے پہلا تھا۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ بالکل ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ مدرسہ دیوبند سے براہین قاطیہ کتاب لکھی گئی، جس میں کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نبی ہیں، تو ان کے جو ہے وہ سائے عاطفت میں کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، یعنی گنجائش دی کہ ایک جو ہے وہ نبی مکانی، نبی زمانی، یہ ٹرمیں انہوں نے استعمال کی، جس سے قادیانی نے فائدہ اٹھایا۔ تیسرا فتنہ یہ غلام احمد قادیانی تھا خود، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ 3-4 فتنے جو ہیں یہ اکٹھے ایک ہی وقت میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اٹھائے گئے تاکہ مسلمانوں کو توڑا جا سکے، اور وہ کامیاب ہوئے، اور ہم ان چاروں فتنوں کی سرکوبی کے لیے سرگرم رہے۔ اتنی دیر میں خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا، اور 56 مسلمانوں کے ملک جو ایک ہی پرچم کے نیچے جمع تھے وہ سارے کے سارے الگ الگ ہو گئے۔ اب ہر ایک میں جمہوریت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان ملک کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، یہ ہمارے کچھ حقائق ہیں، ہم نے ان پر غور کرنا ہے، ہم نے ان پہ فکر کرنی ہے، لیکن ہمیں اپنا ہی جو ہے وہ خبر نہیں، اپنی ہی سمجھ نہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، برائی آپ جس چیز کو برا آپ ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ جو ہے وہ برائی ہے، اور آپ اس برائی کا کسی بھی طریقے سے اگر ساتھ دے رہے ہیں تو آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، آپ گناہگار ہیں اس میں۔ تو توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے پناہ مانگیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چلے کہ جو غلطیاں، مثلا آپ نے اگر کسی کو سپورٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ نے کسی کی حمایت کی ہوئی ہے، تو اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بال آپ کے اوپر ہے، تو آپ اعلان برات کریں کہ ہمارا ایسے معاملات سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اور آئندہ احتیاط کریں۔ اب جب بھی حمایت کریں، جب بھی جو ہے وہ
کسی کے ساتھ چلیں تو پہلے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دین مذہب اور اپنی اقدار کو جسٹیفائی کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر کسی کو جو ہے کسی کی حمایت کریں۔ جذبات کی رو میں جب بہ جائیں گے تو کبھی بھی آپ جو ہے وہ درست فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ تو ایک مختصر سی بات تھی جو ہم نے یہاں پہ چھیڑی۔ تو بہرکیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، چاہے زمزم کے قریب نبی پاک کو لایا جاتا ہے، آپ کے سینہ اقدس کو شک کیا جاتا ہے، پھر اس میں جو ہے وہ ایمان، حکمت، مختلف چیزیں جو ہیں وہ کامل طریقے کے ساتھ لے لی جاتی ہیں، پھر سینہ مبارک کو درست کر دیا جاتا ہے، حرم سے باہر تشریف لائے، سواری کا ایک جانور ہے جسے براق کہتے ہیں، اور براق جو ہے وہ یہ تیز رفتاری کی وجہ سے براق ہے، برق سے نکلا ہے، اور جہاں پر نظر پڑتی ہے وہاں پر اس کا ایک قدم پڑتا ہے، اور اتنی اس کی رفتار ہے کہ یہ سورج کی روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ، جسے ہم عام طور پہ آئنسٹائن ایکویشن کہتے ہیں، یہ آئنسٹائن ایکویشن اور سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیزی سے سفر کرنے والا جانور ہے۔ جب یہ سفر کرتا ہے تو وقت رک جاتا ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سائنس اس چیز کو مانتی ہے کہ جو بھی روشنی کی رفتار سے زیادہ سفر کرے گا 3 × 10⁸ اگر اس سے زیادہ جو ہے وہ سفر کرتا ہے، تو اس سپیڈ سے زیادہ کوئی اگر سفر کرتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ اس کے لیے وقت روک دیا جاتا ہے، کائنات اس کے لیے تھم جاتی ہے۔ تو یہی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر سے تشریف لے کے گئے، بستر گرم تھا، جب آپ نے وضو کیا پانی بہ رہا تھا، جب آپ نے کنڈی کھولی کنڈی اس وقت ہل رہی تھی، اور جب پوری کائنات کی سیر کر کے آپ واپس پلٹ آئے، جنت دیکھ کے، دوزخ دیکھ کے، پوری کائنات ارضی سماوی رب تعالیٰ سے ملاقاتیں کر کے واپس پلٹ آئے، اور حتیٰ کہ آپ نے 9 چکر لگائے ہیں جو ہے وہ آسمان سے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے، اور آپ بار بار آ جا رہے ہیں، اور کتنا وقت لگا ہے میں اس کا نا اندازہ آپ کو بتا سکتا ہوں، کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں بتا سکتا۔ لیکن اقبال کیا کہتے ہیں، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو ہے وہ چیزیں، یہاں پر ایک اور بھی سوال آ گیا ہے کہ ان کے نام طاہر القادری صاحب کے بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں، لائک MSM، تو یہ کس قسم کے عالم ہیں، یعنی ان کے گروپس کے سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے اب میں آپ کو کیا کہوں، میرا موقف جو ہے وہ سخت ہے، پھر آپ کہیں گے کہ بات جو ہے وہ بڑی غلط ہو گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اکابرین امت، ٹھیک ہے؟ اکابرین امت سے اختلافات کے طریقے ہوتے ہیں، جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کا ایک مسلک ہے، آپ کا ایک طریقہ کار ہے، آپ کے ایک جو ہے وہ مقام ہے، اور جو دیت کے مسائل تھے، دیت کے مسائل میں دلائل کے ساتھ اگر کوئی انکار کرتا ہے یا دلائل کی روشنی میں کوئی بات کرتا ہے تو پھر بات قابل قبول ہے، پھر علمی وجاہت، علمی رتبہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دیت کے مسائل جس طرح امام اعظم سے کوئی اگر اختلاف کرتا ہے بغیر دلیل کے کرتا ہے، آپ نہیں مانیں گے۔ اختلافات علماء کا علماء سے ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ان اختلافات میں جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں سیدھی اور سادہ سی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، ہر انسان غلطی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، کچھ کم غلطیاں کرتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ اپنا دامن جو ہے وہ بچا کے رکھنا چاہیے۔ بس یہ دیکھ لیں کہ دین کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اگر دین کا کام اچھا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس حد تک جو ہے وہ ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ان کو بالکل سر پہ سوار کر لیا جائے کہ وہ جو غلطی کریں اس غلطی کو بھی ہم تسلیم کریں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ مطلب وہ شیعوں میں بڑھ جائیں تو ہم بھی شیعوں میں بڑھ جائیں، وہ شیعوں سے برات کر دیں ہم بھی شیعوں سے برات کر دیں، وہ حضرت امیر معاویہ کی گستاخیاں کریں پھر ہم بھی حضرت امیر معاویہ کی گستاخیاں کریں، بعد میں وہ رجوع کریں لیکن عوام ساری کی ساری ادھر ہی چلی جائے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں کنٹروورشل ہیں ان میں ہم قطعاً کسی کا ساتھ نہیں۔ جس طرح میں خود بیرا شریف سے پڑھا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بیرا شریف سے بہت سارے میرے اختلافات موجود ہوں، اور میں نے کبھی ان کا لیبل بھی اسی وجہ سے نہیں لگایا کہ میں ان کی کسی چیز کو آن نہیں کرتا۔ مثلا وہ سلو کلیت کے قائل ہے، میں سلو کلیت کا قائل نہیں ہوں، ان کا اپنا معیار ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، ہم ضرور ادھر سے پڑھے ہیں لیکن غلط چیز کو ہم کبھی بھی سپورٹ ہرگز نہیں کرتے۔ یہ میرا ایک اپنا ذاتی طریقہ کار ہے، ذاتی مقصد ہے۔ تو بھائی چارے کے ساتھ رہے،
لیکن اگر کوئی بات غلط کرتا ہے تو پھر اس غلط بات کو ہم برداشت نہیں کرتے. تو صرف میں اتنا ہی کہوں گا آپ سے مختصراً کہ علماء کا اختلاف علماء سے ہے، ان کو اس اختلاف میں جو ہے وہ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ایک جچتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ اختلافات اگر کوئی کرتا ہے، کوئی عوام میں سے کرتا ہے تو قطعاً نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے. لیکن میرا ان کے حوالے سے بہت سخت موقف ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہے وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وابستہ ان کی اپنی مرضی ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کا دراصل اندازہ نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز کا ان کو اندازہ ہوتا تو وابستہ کا اپنا ایک حساب کتاب ہے. یہ علمی وجات یا اس طرح کی معاملات سے جو ہے وہ متاثر ہے. تو سمپل سی بات ہے، خواب اگر آپ دیکھ لیتے ہیں نا، یعنی کہ خواب اگر آپ سنیں 7 سال میں عالم رویہ میں فلاں سے پڑھا، 10 سال میں امام اعظم سے پڑھا، 10 سال میں اس سے پڑھا، تو اس سے بڑا جو ہے وہ میں اب کیا یہاں پہ کہوں کہ اس چیز کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. کم از کم اہل سنت اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے کہ 7 سال میں نے خواب میں فلاں سے پڑھ لیا، 7 سال میں نے فلاں سے پڑھ لیا، پھر خام خواہ جو ہے وہ شاگرد اٹھ کے کہہ دیں کہ نہیں اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے، اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے. ہم قطعاً اس چیز کو اون نہیں کرتے. بنیادی چیز داڑھی کے مسائل میں اختلافات ہیں. ہر نبی کی سنت داڑھی رکھنا اور مٹھی بھر داڑھی رکھنا، اس میں بھی اختلافات اگر کوئی کرتا ہے تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے. تو میں اس حوالے سے مزید کوئی ڈسکشن نہیں کرتا، معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو کیونکہ میری اس حوالے سے بہت سارے حقائق ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. ان کی جو اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں یہ بھی مزے کی بات ان کی اپنی نہیں ہے. تو یہ بھی کبھی جو ہے وہ انشاءاللہ میں اس پر تفصیلاً گفتگو کروں گا کہ کیا معاملات ہوتے ہیں، کس طرح ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ. تو یہ ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس پر بھی بعد میں آپ کو ہو سکتا ہے صدی بعد آپ کو اندازہ ہو کہ کیا کیا چیزیں اور کیا کیا خامیاں موجود تھیں. بار کیف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. اگر دین کا کام یہ کر رہے ہیں، دین کے معاملات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس اس سے بڑھ کے میں کوئی نہیں کہتا. لیکن آپ اس اختلافات میں قطعاً نہ پڑیں. ایک اہل سنت کے عالم دین ہے، بس آپ ان کا احترام کریں. اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ انہیں ہدایت دے. اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں ہدایت دے، اگر وہ غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اب جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلا میں لنک آپ کو جو ہے وہ بھیجتا ہوں تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکیں. یہ جو سبق ہے ہمارا اس کو ہم لے کے چل سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زد آمين ثم آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات چل رہی تھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بیچ میں سے کچھ irrelevant جو ہے وہ کوشچنز بھی تھے اور کچھ اس طرح کے سوالات بھی تھے. تو اب ہم جو ہے وہ اپنے ٹاپک عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے جو معراج کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، آسمانوں کی تفصیل اب بتائی جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق سے سفر فرمایا اور آپ نے کائنات کی سیر کی. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام اور 7ویں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے ملاقات کی. پہلے آسمان کو بھی پار کیا، دوسرے، تیسرے، چوتھے اعلیٰ حاصل کیا، 7واں آسمان آپ نے عبور کیے. اور حضرت خلیل نے مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، یعنی اے نبی صالح خوش آمدید اور اے فرزند دل بند مرحبا. تو آپ نے ان کو جو ہے وہ خوش آمدید کہا کہ محبت برے کلمات استقبال کیا. حضرت ابراہیم بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو انوار ربانی کی تجلی گاہ تھی. وہاں تک آپ جو ہے وہ پہنچے. بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے اور خانہ کعبہ کی جس طرح سیر آتی ہے اس طرح جو ہے وہ وہاں پر فرشتوں کا ایک کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم وہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور سدرۃ المنتہا اس کے قریب ہے.
جو کہ انوار ربانی کی تجلی گاہ ہے۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کو، یہ کائنات کا اختتام ہے، جس سے آگے جو ہے وہ سمتیں ختم ہو جاتی ہیں، جس کے آگے جو ہے وہ وقت نہیں رہتا، دایاں دایاں نہیں رہتا، بایاں بایاں نہیں رہتا، اوپر نہیں رہتا، نیچے نیچے نہیں رہتا، یعنی وہ لا مکان کا اب آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ بیری ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس بیری پر ہر ایمان والے کا اور کافر کا جو ہے وہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے وہ پتا نکل آتا ہے، اور جس نے مرنا ہوتا ہے وہ پتا گر جاتا ہے۔ تو اس بیری کے جو ہے وہ بہت سارے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنتی پھل ہے، بیری جسے بیر ہم عام طور پہ جنتی پھل اس کو کہتے ہیں، اور خاص کر اس کے جو پتے ہیں 7 پتے لے کر جو ہے وہ میت کو غسل دیا جاتا ہے، پانی میں جوش دیا جاتا ہے، ان پتوں کا غسل دیا جاتا ہے، اور سائنس نے باقاعدہ اس چیز کو ثابت بھی بعد میں کیا ہے کہ اس میں حکمتیں کیا ہیں۔ تو پہلی حکمت تو یہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اس سے ایک برکت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ہے۔ دوسری جو سائنٹیفک ریزن ہے کہ یہ میل کچیل کو یہ پتے صاف کرتے ہیں، اور اگر ان پتوں کو جوش دیا جائے پانی کے اندر تو وہ پانی میل کچیل اتارنے میں جو ہے وہ کافی سارا جو ہے وہ اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے جو ہے وہ ذرات ٹریسز جو ہے وہ پائے گئے ہیں، جن سے جو ہے وہ صابن بنتا ہے، اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ میل کچیل کو دور کرنا۔ تو اسی سے جو ہے وہ پھر ٹریس آؤٹ کر کے انہوں نے صابن وغیرہ بنایا ہے، اور یہ کیمیکلز تیار کیے ہیں جو میل کو اتارتے ہیں۔ تو یہ سائنٹیفک اس کا جو ہے وہ ایک فائدہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے سود نہیں بنائی، اور یہاں تک ہے کہ جس گھر میں بیری ہے اس میں برکت ہے، اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ بیری کاٹ دیتا ہے تو سمجھے کہ اس نے جو ہے وہ بے برکتی کا آغاز کر دیا، اس کے گھر سے برکت جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے جو بیری اپنے گھر سے کاٹ دیتا ہے۔ اس کی کیفیت الفاظ کے پیمانوں میں سما نہیں سکتی۔ عقاب ہمت یہاں بھی آشیاں بند نہیں ہوا، اور آگے بڑھے کہاں تک گئے، باو شماس اسے کیا سمجھیں، یعنی میں اور آپ کیا سمجھیں۔ زبان قدرت نے مقام قرب کا اس طرح کیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ وہاں کیا ہوا، یہ بھی میری اور آپ کی عقل کی رسائی سے بالا تر ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وحی فرمائی اپنے بندہ خاص کی طرف جو اس نے وحی کی، یعنی یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ اور سید سلمان ندوی نے اپنے الفاظ یوں لکھے ہیں، پھر شاہد مستور ازل نے چہرہ سے پردہ اٹھایا، جو ہمیشہ سے چھپا ہوا ہے اس نے اپنا پردہ اٹھایا، اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت بارے الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی، یعنی پھر جو ہے وہ ناز نیاز کی وہ باتیں، وہ پیغامات دیے جن کو جو ہے وہ کوئی بھی طبیعت جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتی، نہ سمجھ سکتی ہے۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، اسی مقام قرب اور گوشے خلوت میں دیگر انعامات نفیسہ کے علاوہ 50 نمازیں جو ہیں وہ ادا کرنے کا حکم ملا۔ حضرت موسیٰ کی عرضداشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار بارگاہ عزت میں تخفیف کے لیے التجا کی، چنانچہ نماز کی تعداد 5 کر دی گئی اور ثواب 50 کا رہا۔ فراز عرش سے محبوب رب العالمین مراجعت فرمائے، خاکدان عرضی ہوئے، زمین پر تشریف لائے۔ ابھی یہاں رات کا سما تھا، ہر سو رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سپیدہ سحر کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ رات کو گئے اور رات ہی کو پلٹ آئے، ایک لہجے میں آپ نے ساری سیر جو ہے وہ فرما دی۔ تو اس میں بہت سارے دلچسپ واقعات بھی موجود ہیں، جس طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے رخت سفر باندھا اور آپ بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوئے براق پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر دیکھیں، یعنی سواری اتنی تیز ہے کہ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک کی نظر کا اعجاز دیکھو کہ کتنی رفتار ہونے کے باوجود آپ منو مٹی کے نیچے دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ کیا کر رہے ہیں، لیکن جو ہی بیت المقدس پہنچتے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی آپ کا استقبال کر رہے ہیں، اور جب آپ عرش پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ حضرت موسیٰ استقبال کرتے ہیں۔ تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ رہی تو آپ کو بات میری سمجھ آئے گی۔ نبی پاک براق پر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی ہیں، نبی پاک براق پر ہیں،
اور آپ بیت المقدس مسجد اقصی پہنچتے ہیں، آپ کا استقبال حضرت موسیٰ کرتے ہیں، اور جب آپ آسمان کی طرف جاتے ہیں براق کی سواری پر تو پھر بھی حضرت موسیٰ جو ہیں وہ آگے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ کی رفتار ہمارے نبی سے بھی زیادہ تھی کہ قبر میں بھی آپ تھے، مسجد اقصی میں بھی آپ تھے، آسمان پر بھی آپ تھے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفتار سے نہیں گئے بلکہ براق کی رفتار سے سفر کیا، اور کوئی بھی جانور، کوئی بھی سواری کسی نبی کی رفتار سے زیادہ رفتار نہیں رکھتی۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پر بھی نبی پاک جاتے ہیں پہلے موجود ہوتے ہیں، اور جہاں پر حضرت جبریل کے پر جلتے ہیں سدرۃ المنتہا، جہاں پر ساری سواریاں دام توڑ جاتی ہیں، وہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی رفتار سے جو ہے وہ سفر فرماتے ہیں۔ تو ایک تو اس میں ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے۔ پھر مزید آگے بڑھیں تو اگر تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو ہی آپ نے سدرۃ المنتہا کو، جو ہی آپ جو ہے وہ مسجد اقصی کو چھوڑتے ہیں، آپ امامت کرواتے ہیں، 2 نفل پڑھاتے ہیں، ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی، آپ نے نفل پڑھائے ہیں، نماز فرض ہی نہیں ہوئی، آپ نے ثنا پڑھی، حمد پڑھی، قرات کی، ابھی جو ہے وہ نماز فرض ہی نہیں ہوئی، تو آپ نے جو ہے وہ امامت بھی کروائی، تمام نبی جو ہیں وہ مقتدی بن کے کھڑے ہیں، اور پھر جو ہے جو ہی آپ آسمانوں پہ گئے وہ سارے نبی وہاں پر جو ہے وہ ملاقات کے لیے بھی موجود ہیں، استقبال کے لیے موجود ہیں۔ آپ نے جب مسجد اقصی کو چھوڑا اور آپ نے آسمان کا سفر شروع کیا، جب آپ نے اپنا یہ قرہ ناری جو تھا اس کو عبور کرنا چاہا، جب یہ براق سے نکلے تو آپ نے کیا دیکھا؟ یہ تفسیر روح البیان کے اندر باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے گرد ایک سبز رنگ کا سمندر دیکھا، ٹھیک ہے، سبز رنگ کا سمندر دیکھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جبریل سے پوچھا ہے، جبریل یہ زمین کے گرد سبز رنگ کا سمندر کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ سبز رنگ کا سمندر نہ ہوتا تو یہ ساری زمین جل کے راکھ ہو جاتی۔ تو جب جو ہے وہ سائنس اس ترقی تک پہنچی ہے کہ سائنس جو ہے وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ گئی، یا سائنس نے جب اس کرۂ ارضی اور کرۂ ناری سے باہر قدم رکھا تو سائنس کو اندازہ ہوا کہ ایک اوزون لیئر بھی ہے، اور جب اوزون لیئر کو انہوں نے آبزرو کرنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں، واقعی اسی طرح ایک سمندر ہے جو کہ سبز رنگ کا ہے، جو کہ زمین کے گرد ہے، اور یہی اوزون لیئر اس زمین کو پروٹیکٹ رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ اوزون لیئر وہ ہے جو 14 صدیاں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو دیکھا بھی اور امت تک پیغام بھی پہنچایا کہ اللہ نے تمہیں جو زندگی دی ہے یہ اسی جو ہے وہ دریا کے صدقے جو ہے وہ تمہیں محفوظ رکھا ہوا ہے، اور یہ تصدق کس کا ہے؟ کیونکہ نبی پاک وہاں پر جلوہ گر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اوزون کی نشاندہی بھی فرمائی ہے اور بتایا بھی ہے کہ زمین سے جو ہے وہ اتنے دور جو ہے وہ ایک سبز رنگ کا جو ہے وہ سمندر، اور باقاعدہ سائنس جو ہے وہ اس چیز کو مان گئی ہے کہ وہ جو سبز رنگ اس کا جو ہے وہ آتا ہے یہ اوزون لیئر ہی ہے، اور باقاعدہ حدیث میں اس کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ تو یہ ایک معراج پہ جو ہے وہ واقعہ ایک یہ بھی پیش آیا تھا۔ پھر آپ نے رخت سفر باندھا اور آپ جس رفتار سے سفر کر رہے ہیں، آپ نے کیا کیا دیکھا ہوگا، میں اور آپ اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے، جو چیزیں حدیث میں موجود ہیں بس وہی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ واقعہ معراج کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا گیا۔ یہ مسافت بے شک، اگلے پیج پہ جائیں جی۔ یہ مسافت بے شک بڑی طویل ہے، اس سفر میں پیش آنے والا ہر واقعہ بلا شبہ عجیب و غریب ہے، اس لیے وہ دل جو نور ایمان سے خالی تھے انہوں نے اس اسلام اور داعی اسلام خلاف صاحب سے بڑا اعتراض قرار دیا۔ کئی ضعیف الایمان لوگوں کے پاؤں ڈگمگا گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے دل میں یقین کا چراغ ذو فشاں تھا، انہیں قطعاً کوئی پریشانی اور تذبذب نہیں ہوا، اور نہ دشمنان اسلام کی عرضہ سرائی اور غوغا آرائی سے وہ متاثر ہوئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس واقعے کا ذکر کیا گیا، ابو جہل جو ہے یہ واقعہ جب سنتا ہے تو وہ آیا اور حضرت ابوبکر صدیق سے ازراہ مزاق جو ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے جو ہے وہ ساتھی نے یہ دیکھا ہے کہ وہ پوری کائنات کی سیر کر کے آیا، مسجد اقصی بھی ہوا ہے، اور مسجد اقصی سے سارے آسمانوں کی سیر، جنت، دوزخ، میزان، ہر چیز کی سیر جو ہے وہ کر رہا ہے، رب سے ملاقات بھی کر رہا ہے، تو اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے بلا جھجک جواب دیا کہ اگر میرے آقا و مولا نے ایسا فرمایا تو یقیناً سچ ہے،
اہل ایمان کے نزدیک کسی واقعے کی صحت اور عدم صحت کا انحصار اس پر نہیں تھا کہ ان کی عقل اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایہ کے سامنے کسی چیز کو ناممکن خیال نہیں کرتے تھے۔ ان کا یقین یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ ہمارے وضع کیے ہوئے قواعد و ضوابط اس کی قدرت کی بے قرانیوں کو محیط نہیں کر سکتے، اور جو اس واقعے کی خبر دینے والا ہے وہ اتنا سچا ہے کہ اس کی صداقت کے متعلق شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب اس نے بتا دیا کہ جس کی صداقت ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، تو اس قدرت والے نے ایسا کیا ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر وہ امکان اور عدم امکان کے چکر میں کیوں پڑے؟ اس لیے جب شب اسراء کی صبح کو حرم کعبہ میں نبی برحق نے کفار کے بڑے مجمع میں اس عنایت ربانی کا ذکر فرمایا تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، بعض نے انکار کر دیا، بعض نے تسلیم کر لیا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن آج صورتحال قدرے مختلف ہے۔ ایک گروہ تو وہی منکرین کا ہے، دوسرا گروہ وہی ماننے والوں کا، لیکن اب ایک تیسرا گروہ بھی نمودار ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے اذہان اس منکر گروہ کی علمی اور مادی برتری کے القاء بگوش ہیں، اور وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر طرح طرح کے اس پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ کرۂ ناری سے جو ہے وہ انسان کا جسم پار نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے وہ، جس طرح عام طور پہ ہم کیمسٹری میں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں الائے جب بنے ہی نہیں ہیں، جب مختلف میٹلز کو کمبائن کر کے ایک ایسی چیز تیار نہیں کی گئی جو کرۂ ناری کے اس سے جو ہے وہ حرارت کو برداشت کر سکے، جو کہ ہزاروں درجہ حرارت، ہزاروں ڈگری سیلسیس تک جس کا جو ہے وہ درجہ حرارت موجود ہے، اس کو ایک انسانی جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب الائے اس طرح کے بنے ہی نہیں تھے اس وقت 14 صدیاں پہلے، تو کس طرح یہ ممکن ہے؟ جس طرح 1960 میں جو ہے وہ یہ 1960 ہے غالباً یا 1970 ہے، اس کے درمیان نیل آرمسٹرانگ پہ جب یہی اعتراضات ہوئے تھے کہ الائے ابھی بنا ہی نہیں تھا، تم کس طرح سیٹلائٹ پہ جو ہے وہ تم کس طرح جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گئے ہو، تمہارے پاس کیمرہ جو تھا اس کا شیشہ نہیں ٹوٹا، تمہاری ویڈیو کون بنا رہا تھا؟ یہ سارے اعتراضات وہی ہیں عقل کے گھوڑے دوڑانے والے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے معراج پر اعتراضات کیے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ کرۂ ناری کو پار نہیں کر سکتا، ایک آدمی جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ پھر جو ہے وہ ایک ہمارا عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں آیانوسفیئر، جس میں ہر وقت جو ہے وہ آئنز پلازما اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں جن میں سے گزرنا ناممکن ہے۔ پھر آسمان کے اندر سورج موجود ہے، چوتھے آسمان کے بارے میں روایت ہے کہ چوتھے آسمان میں جو ہے وہ سورج موجود ہے۔ سائنس کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے، لیکن اسلام کا یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق یہ سبق خلاصہ اس کا نکلتا ہے کہ چوتھے آسمان میں سورج موجود ہے، اور بعض نے چاند کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ چوتھے آسمان میں جو ہے وہ چاند موجود ہے۔ باہر جو بھی کیفیت ہے میں اس کا ادراک نہیں کر سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس فیئر کو کس طرح ایک انسان پار کر سکتا ہے، کس طرح جو ہے وہ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ برداشت کر کے پھر وہ جنت کی طرف جائے، پل صراط دیکھے، دوزخ کی طرف جائے، یعنی جن چیزوں کا ہم ایک ذہن میں تصور بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ ایک انسان کس طرح دیکھ سکتا ہے، جنت و دوزخ کی سیر کیسے کر سکتا ہے، رب سے ملاقات کیسے کر سکتا ہے، سدرۃ المنتہا کس طرح کا ہو سکتا ہے، بیت المعمور، فرشتے اور یہ براق، رف یہ جتنی بھی سواریاں یہ کیسے ممکن ہے، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اسی لیے ان لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ خواب کے اندر جو ہے وہ یہ معراج پائی، اور آپ کو خواب میں یہ سارے واقعات دکھائے گئے، خواب میں یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ کلیئر کی گئیں۔ تو یہ ایک اعتراضات ہے ان کا، اور یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے یہ بنیادی طور پہ یہ وہ گروہ ہے جسے ہم عام طور پہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرویز ہود بھائی جو ہے جو کوانٹم فزکس کا یوں سمجھ لیں پاکستان کے اندر فادر سمجھا جاتا ہے، فادر آف کوانٹم مکینکس یا کوانٹم فزکس، تو یہ جو ہے وہ اس طرح اس کے اعتراضات ہیں کہ اس طرح ممکن ہی نہیں ہے، نہ اس طرح جو ہے وہ پاسبل ہے، اور جو بلیک ہولز ہیں ان میں سے کوئی انسان گزر نہیں سکتا۔ اسی طرح جو ہے وہ اسٹیفن ہاکنگ جس سے یہ لوگ متاثر ہیں، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو پار نہیں کر سکتے، کوئی انسان نہیں جا سکتا، ابھی تک انسان کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہے، تو کس طرح جو ہے وہ یہ معراج کا واقعہ درست ہو سکتا ہے؟ اسی سوچ اسی فکر سے متاثر ہو کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی معراج پہ نعوذ باللہ نہیں گئے، تو اس پر آپ پیر کرم شاہ صاحب جو ہے وہ دلائل قائم کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے کیا لکھتے ہیں، آگے بڑھیں جی۔
سب سے پہلی چیز انہوں نے یہاں پہ ذکر کی کہ جو مسلمان بھی ہو اور اس کے باوجود وہ یہ اعتراض کرے کہ یہ جو معراج ہے وہ جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی معراج ہے، تو سب سے پہلے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز فرمایا ہے سبحان لفظ کے ساتھ، آیت کا آغاز سبحان کے کلمے سے کیا۔ سبحان یہ نکلا ہے سبح یسبح تسبیحا سے، باب تفعیل کا یہ مصدر ہے، تسبیح کا جو ہے وہ علم ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیوب نقائص سے منزہ ہے، مبرہ ہے، اور وہ ہر طرح کی جو ہے وہ کمی سے پاک ہے۔ تو عالم للتسبیح کا عثمان للرجل و انتصاب بفعل مدمر، تو یعنی سبحان تسبیح مصدر کا علم ہے، نام ہے۔ جس طرح عثمان ایک نام ہے، اسی طرح سبحان ہے، اسی وزن پہ ہے جو اس کا وزن ہے۔ کسی شخص کا علم ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، اور یہاں فعل مضمر ہے، فعل چھپا ہوا ہے اور اس کو نسب دیتا ہے، یعنی فعل نے اس کو نسب دیا سبحان الذی، نون کے اوپر زبر پڑھتے ہیں ہم، تو اس کے پیچھے ایک فعل ہے جو معذوف ہے، چھپا ہوا ہے، جو اس کو نسب دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ان کمزوریوں، عیبوں، کوتاہیوں سے پاک اور منزہ اور مبرہ ہے جن سے کفار اللہ تعالیٰ کو متہم کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے جو ہے وہ پاک ہے۔ علامہ علوسی نے حضرت طلحہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد نقل کیا ہے وہ بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے کہ ان طلحہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تفسیر سبحان اللہ۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا کہ یہ سبحان اللہ کیا ہے، سبحان اللہ کیا الفاظ ہیں، تو آپ نے فرمایا قال تنزیہ اللہ عن کل سوء، تو تنزیہ یعنی معنی اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر برائی سے پاک اور منزہ اور مبرہ کہنے کو سبحان اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک جاننا، ماننا، ہر نقص، ہر کمزوری، ہر بے بسی سے اللہ تعالیٰ کو پاک ماننا، یہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ تو جب کوئی بھی سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو ہے وہ اجر مرتب کیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بتا دی ہے، جو آپ نے مشکات میں حدیث پڑھی تھی، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور 1 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھے، تو جتنے اس کے گناہ ہیں اگر سمندر کی جاگ کے بھی برابر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سمندر کی جاگ کے برابر گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ کی برکت ہے، یعنی اس تسبیح کی یہ برکات ہیں۔ اور ایک اور بھی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمات وہ ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں، نامہ اعمال میں وزنی ہے، اور یہ یاد کرنے میں آسان ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات ہیں۔ سبحان کے کلمے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، نقص سے، کمزوری سے، بے بسی سے پاک ہے۔ اس کے لیے دلیل کی ضرورت تھی، کیونکہ کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور بطور دلیل ارشاد فرمائے الذی اسری بعبدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں اتنا طویل سفر طے کرایا۔ وہ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اور آیات بینات دکھائیں۔ جو ذات اپنے طویل سفر کو اتنے قلیل وقت میں طے کرا سکتی ہے، واقعی اس کی قدرت بے پایہ، اس کی عظمت بے کرا، اس کی کبریائی کے دامن پر کسی کمزوری اور بے بسی کا کوئی داغ نہیں ہے۔ تو جس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سبحانیت کی دلیل کے طور پہ ذکر فرمایا، وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی بڑا اہم، عظیم الشان، محی العقول واقعہ ہوگا۔ اس لیے معراج کا انکار کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سبوحیت کی ایک قرآنی دلیل کو منہدم کرنا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کافی سارے نام دیے ہوئے جنہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے۔ کانسٹانس اور جورجیو، سابق وزیر خارجہ رومانیہ، نے سیرت کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا عربی ترجمہ علوی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد التنوجی نے کیا، جو نظرہ جدیدہ فی سیرت رسول اللہ کے عنوان سے بیروت سے شائع ہوا۔ اس میں وزیر موصوف نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اس واقعے پر علوم طبیعیات کی روح سے 2 اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ فزکس کی روح سے، جو فزکس کا علم ہے اس کی روح سے 2 اعتراض ہے۔ پہلا اعتراض رفتار کی صورت سے متعلق ہے، دوسرا یہ کہ کیا جسم خاکی کے لیے ممکن ہے کہ وہ فضا میں روشنی کی رفتار سے بھی تیز تر پرواز کر سکے۔ معراج کی روایت ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افق اعلیٰ تک تشریف لے گئے، پھر وہاں بھی تشریف لے آئے، واپس بھی تشریف لے آئے،
ہاں حالانکہ آئنسٹائن مشہور عالم سائنسدان اور ریاضی دان کے نزدیک کائنات کے دائرہ قطر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر روشنی کی رفتار سفر کرے تو اس کو یہ مسافت طے کرنے کے لیے 3000 ملین نوری سالوں کا عرصہ درکار ہے، جبکہ روشنی کی اپنی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، جسے انسوں میں ہم یوں لکھ سکتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ تو وزیر موصوف لکھتا ہے کہ اگرچہ فزکس کے نزدیک یہ امر ممکن نہیں، لیکن اتنی مسافت رات کے قلیل حصے میں طے ہوئی ہو، لیکن مذہبی نقطہ نظر سے ہمیں اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں کہ ہم عیسائی بھی بہت سی ایسی چیزوں کو اپنی مذہبی عقائد میں شمار کرتے ہیں اور ان کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، میں تھوڑا سا اس پوائنٹ کی وضاحت کروں۔ نظرہ جدیدہ جو کتاب ہے، اس پوائنٹ پہ جو پہلا پوائنٹ ابھی آپ نے سنا ہے کہ فزکس انکار کرتی ہے اس کا، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر کبھی آپ کا بوٹنگ کا اتفاق ہوا ہو، پانی میں جانے کا کبھی اتفاق ہوا ہو، پانی میں جانے سے پہلے، بوٹنگ کرنے سے پہلے آپ اپنی نبض کو ہاتھ رکھیں اور آپ اپنی جو ہے وہ نبض کی جو آپ کی ہے حرکت، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کتنی ہے۔ آپ نے دل کی حرکت کو، آپ جو ہے وہ ہارٹ بیٹ کو، اس کے بعد نبض کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں کتنی ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آج کل ڈیجیٹل چیزیں ہیں۔ اور جب آپ کسی بوٹ میں بیٹھیں گے، جب بوٹ چلے گی تیزی کے ساتھ، پھر آپ اپنی نبض اور اپنے دل کی رفتار پر غور کیجئے گا۔ یہ دل کی رفتار اور نبض بالکل جو ہے وہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے، یعنی جو آپ نے کاؤنٹ کیا ہوگا اس سے کم ہوگی، مطلب جو سپیڈ بڑھتی جاتی ہے یہ چیزیں کم ہوتی جاتی ہے، سپیڈ ان کی رکتی جاتی ہے۔ تو جب ایک عام سی بوٹ میں بیٹھنے پر انسان کی نبض رک جاتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر روشنی کی رفتار زیادہ سفر کریں گے تو کیوں نہیں کائنات ان کے لیے سمٹے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ایسے امتی ہیں کہ جو قدم اٹھاتے ہیں جن کے لیے زمین ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب مجھے ان بزرگوں کا نام یاد نہیں ہے، یہ انڈیا پاک و ہند کے ایک بزرگ ہیں۔ تو آپ نے اپنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نوازا، اور ایک دن آپ جوبن پہ تھے تو آپ نے نا اپنا قدم جو ہے وہ اپنی دہلیز سے باہر نکالا، ساتھ ہی اندر کر لیا۔ تو جو ہی باہر نکالتے پاؤں اندر کر لیتے، ساتھ اور بھی آدمی کھڑے تھے، مرید تھے، احباب کھڑے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیوں آپ بار بار قدم نکال کے اندر کر لیتے ہیں، آپ سفر کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کو شنیدم میں نے سن رکھا ہے، ضمیرہ باولیا 2 قدم است مگر یک قدم میسر نیست۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سن رکھا تھا کہ ولیوں کے لیے زمین 2 قدم ہوتی ہے، لیکن مجھے تو 1 قدم بھی میسر نہیں آتا، میں 1 قدم اٹھاتا ہوں زمین ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر امتیوں کا، ان کی جو ہے وہ ولیوں کا یہ کمال ہے تو نبی پاک کا اپنا جو ہے وہ کمال کیا ہوگا؟ سمپل سی سائنس کی سیدھی سی بات ہے۔ آپ جہاز میں نوٹ کر لیں، کبھی آپ کا اتفاق ہو جہاز کا سفر کرنے کا، آپ نبض کی جو ہے وہ ٹائمنگ نوٹ کر لیں، فرق ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک۔ تو جتنا آپ رفتار سے چلیں گے، رفتار آپ بڑھائیں گے، آپ کی نبض میں جو ہے وہ فرق آئے گا۔ یعنی اگر آپ کسی سواری پر سوار ہو کے کرتے ہیں، سواری پر سوار ہوتا ہے، جسمانی کوئی طاقت نہیں ہوتی، آپ کی نبض سلو ڈاؤن ہو جائے گی، آپ کے دل کی حرکت میں جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے دلیل موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی ہے، اور کوئی بھی آدمی، کسی بھی آدمی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ روشنی کی رفتار کے برابر سفر کر سکے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ باقاعدہ جو ہے وہ چیز واضح کی گئی ہے کہ آپ نے اس رفتار کے برابر جو ہے وہ سفر کیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے عقائد کا ذکر نہیں کیا جن پر عیسائی نے ایمان لانا ہے ضروری ہے، حالانکہ وہ علم طبی کی روح سے ناممکن ہے، لیکن میں انجیل کے حوالے سے ایک واقعہ کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ انجیل میں یہ واقعہ اب موجود ہے، وہ اس کا حوالہ دیں گے آپ کے سامنے۔ سب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، ہمارا بھی عقیدہ ہے، عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے، اور میں آپ کو یہ دکھا بھی سکتا ہوں باقاعدہ، یہ باقاعدہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا ہے۔ مختلف انجیلوں کی آیات سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ انجیل مرکز کے 16ویں باب کی 19ویں آیت جو ہے وہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی داہنی طرف جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ تو اس مضمون کی ایک آیت انجیل لوکا میں بھی ہے، اور انجیل لوکا کیا کہتا ہے، پھر وہ انہی بیت
بیت عینا کے سامنے تک لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ تو یعنی ان کے نزدیک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آسمان پہ اٹھایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان کی ان بلندیوں تک پرواز فرما سکتے ہیں، تو جہاں وہ خدا کے دائیں جانب بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ ہستی جن کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عمر بھر بے چین کیے رہی، وہ کیوں یہ سفر قلیل مدت میں طے نہیں کر سکتے؟ تو دائرہ کائنات کے قطر کے دو کناروں میں بعد کا جو اندازہ آئنسٹائن نے لگایا یا روشنی کی صورت رفتار کا جو تخمینہ اس نے بیان کیا، ہمیں اس کی تردید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم آئنسٹائن سے یہ پوچھنے کا حق تو رکھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی علمی دلیل ہے جس پہ اعتماد کر کے وہ یقین سے یہ کہہ سکتا ہے کہ روشنی سے زیادہ تیز رفتار کوئی اور کسی چیز کی نہیں ہو سکتی۔ پہلی تو بات یہ کہ روشنی کی رفتار اس نے نکال لی کیسے، یہ سوال ہے بنیادی، وہ کس طرح اس نے نکال لی اور کیسے اس کو پتا چلا کہ اتنا، کیا یہ ایگزیکٹ فگرز ہیں یا نہیں ہے؟ ہم آئنسٹائن کی بات تو مان لیتے ہیں لیکن نبی پاک کا فرمان نہیں مانتے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیز بھی ہو جو روشنی سے بھی زیادہ رفتار سے سفر کرتی ہے۔ روشنی یا روشنی کی طبی رفتار تو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کسی اور قوت سے اس کی تیز رفتاری میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہو؟ جب یہ سب امکانات موجود ہیں تو کسی سائنسدان نے ان کا جو ہے وہ آج تک نہ رد کیا ہے نہ اس پر جو ہے وہ بحث کی ہے۔ تو اس میں کامن سی ہم اگزامپل ایک لے لیتے ہیں، جس طرح جنات کے بارے میں، خلائی مخلوق جس طرح یہ کہتے ہیں خلائی مخلوق ہے، تو ہم ایک ویزیبل ریجن ہے ہمارا، ویزیبل ریجن میں انہی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو جن پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، جو ہماری ویو لینتھ کے قریب آتے ہیں، تو وہی ویزیبل ریجن میں چیزیں آتی ہیں، اور ویزیبل ریجن ہمارا بہت چھوٹا سا ہے، انفرا ریڈ ہے، الٹرا وائلٹ ہے، بہت سارے ریجنز ہیں، ریڈیو ویوز کا ریجن ہے۔ تو یہ جو ہمارا ویزیبل ریجن ہے یہ بہت چھوٹا سا ریجن ہے جس میں ہمیں اتنی بڑی کائنات نظر آتی ہے، تو یہ چھوٹا سا ریجن ہے۔ اس کے علاوہ الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ اگر آپ نیٹ پہ بھی دیکھیں تو یہ بہت بڑے ریجنز ہیں۔ تو ان ریجنز میں جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، سورج کی روشنی کے میں یہ بس نہیں ہے، یا سورج کی روشنی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دکھا سکے۔ تو جب وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی تو کیا ظاہری بات ہے ان کی پھر رفتار بھی جو ہے وہ اور ہوگی، ان کا طریقہ کار بھی اور ہوگا۔ ریڈیو ویوز دیکھ لیں آپ، ریڈیو ویو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ ہماری انفرا ریڈ ہے، الٹرا وائلٹ ہے، ان کی جو ہے وہ سپیڈ جو ہے وہ اور طرح کی ہے، تو ان کا جو ہے وہ معیار اور طرح کا ہے۔ اس میں جو چیزیں اس ریجن میں لائی کرتی ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور ہم ان کو دکھائی نہیں دیتے۔ ویزیبل ریجن میں وہی چیزیں آتی ہیں جو لائٹ ہمیں دکھاتی ہے، جو جن کے اوپر لائٹ پڑ کے منعکس ہو جاتی ہے، ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، ہم انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جن میں ابزارب ہو جاتی ہے ہم ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ساری چیزیں ثابت اس چیز کو کر رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے فرمائی ہے۔ تو باقی سب یہ ڈنگوسلے ہیں کہ آئنسٹائن نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ آئنسٹائن کے پاس کون سا ایسا حتمی علم تھا جس سے اس نے یہ روشنی کی رفتار نکالی؟ اس نے کس طرح نکالی؟ روشنی کی رفتار کو روکا نہیں جا سکتا۔ روشنی کی رفتار کو اس نے کس چیز کے ساتھ جو ہے وہ اس نے کیا؟ انسان کی بنائی ہوئی کس مشین کے ساتھ اس نے جو ہے وہ روشنی کی رفتار جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قابل سوال ہیں، قابل بحث ہیں۔ تو جب یہ چیزیں ساری قابل بحث ہے تو معراج پر پھر اعتراض ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معراج کا یہ واقعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ مزید جب ہم آگے بڑھیں گے تو ایک لفظ پہ جو ہے وہ یہ وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو آج کی جو پہلی نشست میں جو چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں، میں پھر آپ سے بار بار جو ہے وہ یہی درخواست کروں گا کہ جو علماء کے باہمی اختلافات ہیں تو وہ ان پہ آپ جو ہے وہ غور نہ کریں، کیونکہ یہ اختلافات، بعض اختلافات جو ہے وہ بہت حد تک جینون ہیں۔ آپ کو کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ نہیں ہے، مثلا آپ کی جو ہے وہ محبت یا آپ کا جو رشتہ یا آپ کا جو ناطہ ہے وہ کسی ایک کے ساتھ ہوگا، کوئی آپ کا آئیڈیل ہوگا، اور جب آپ کے آئیڈیل کے بارے میں بات کی جائے تو پھر جو ہے وہ اس میں کافی ساری خرابیاں، خامیاں ہیں، کیونکہ ہم اپنے آئیڈیل کے بارے میں بات قطن جو ہے وہ نہیں سنتے، گوارا نہیں کر سکتے۔ تو اس میں صرف طریقہ کار یہ ہے کہ اہل سنت کا جو بھی آدمی جتنا کام کر رہا ہے
تو آپ اس کی جو ہے وہ تعریف کر دیں، ٹھیک ہے جی کام کی ہے، تو اس کی غلطی کو قطعاً اون نہ کریں، تو یہ سمجھیں کہ غلطی کی گنجائش ہے کیونکہ انسان ہے، غلطی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو اگر آپ رکھتے ہیں، شخصیت پرستی سے نکل آتے ہیں، یقین جانیے آپ سے پھر کامیاب بندہ کوئی نہیں ہے جو شخصیت پرستی سے باہر نکل ہے۔ جو شخصیت میں گھس گیا یا شخصیت پرستی کا شکار ہو گیا وہ ناکام رہے گا، اور تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، اسے دوسرے کی باتیں پسند نہیں آئیں گی، اس سے پھر ممتاز قادری بھی قاتل نظر آئے گا، اسے پھر ممتاز قادری پر کیا گیا جو سارا یہ واقعہ تھا، کہا جائے گا یہ کالا قانون کہنا بالکل ٹھیک تھا، ان کا ممتاز قادری قاتل تھا، تو یہ ساری چیزیں اگر ممتاز قادری قاتل تھا تو پھر غازی علم الدین بھی نعوذ باللہ قاتل تھا، پھر عامر چیمہ بھی نعوذ باللہ قاتل تھا، بہت سارے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ تو ہمیں شخصیت پرستی سے باہر نکلنا چاہیے، جب شخصیت پرستی سے باہر نکل آئیں گے بس اتنا سا ایک اصول یاد رکھیں، جو نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، بس اتنی بات ذہن میں رکھیں، سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کے آپس میں انسانی اختلافات ہیں، علمی اختلافات ہیں، تو یہ چلتے آئے ہیں، چلتے رہیں گے، ان میں میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ انہوں نے ہمیں روٹی ڈال کے دینی ہے نہ ہم نے ان کو روٹی دینی ہے، ہم اپنا کماتے ہیں، ہم اپنی محنت کرتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، کسی سے محبت کر لینا یا کسی شخصیت کے پیچھے چلنے سے جو ہے وہ ہمارے کوئی جو ہے وہ علم عمل اور فضل میں کوئی جو ہے وہ نہ بہتری آئے گی، تو نہ ان کے انکار کرنے سے کوئی کمی آئے گی، تو اپنا جو ہے وہ دامن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بچھا دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جو ہے وہ تھام لیں، یہی ہمارے لیے حجت ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر رہا ہے، جو بھی وفا کر رہا ہے اس کو اپنا امام مان لیں، باقی سارے اختلافات جو ہے وہ چھوڑ دیں، آپ کا کام نہیں ہے اختلاف کرنا، کیونکہ آپ ابھی اس لیول پہ نہیں ہے، آپ کا وہ علمی مقام اور رتبہ بھی نہیں ہے، تو یہ آگے سے یہی کہہ دیتے ہیں جی انہوں نے اتنی کتاباں لکھ چھوڑی ہیں تواڈے کول کے ہے، بس انہیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، جس کی لائبریری بڑی ہے وہ بڑا عالم دین ہوتا ہے، ان کو بس یہ چیز نظر آتی ہے، باقی انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ امام بخاری کی کوئی بڑی لائبریری نہیں تھی لیکن امام تھے، امام شافعی کی کوئی لائبریری نہیں ہے، وہ بڑے امام ہیں، امام اعظم کی کوئی لائبریری نہیں ہے، وہ بڑے امام ہیں، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کی بھی اتنی کتابیں، اتنی بڑی کوئی ان کی کتاب نہیں ہے، سوائے مسند امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، وہ بھی بڑے امام ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی کتاب تحریر نہیں فرمائی، لیکن دیکھ لیں سارے علم آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بڑی لائبریری اور کوئی کتاب نہیں تصنیف، کوئی ان کی کوئی بھی تصنیف ثابت کر دے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو تصنیف ہے، نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب لکھے گا وہ بہت بڑا عالم ہوگا، تو آپ نے اس چیز پہ بھی ذہن غور کرنا ہے، شخصیت پرستی سے بچنا ہے، شخصیت پرستی سے بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے گا، یہی آج کی نصیحت ہے۔ اگر کسی کو بھی میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میرا ایک اپنا موقف ہے، میری ایک اپنی رائے ہے، اور میں اپنی رائے میں اپنے موقف میں بہت شدید ہوں، یوں سمجھ لیں کہ میں کچھ معاملات میں بہت شدت پسند ہوں، تو میرا جو ہے وہ بڑا عجیب سا موقف بڑا سخت ہوتا ہے، باقی گھر والے بھی اعتراضات اس پہ کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا معیار ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہتے ہو، لیکن میری ایک اپنی سوچ ہے اور میرا ایک اپنا جو ہے وہ حساب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی صدقے جو ہے وہ بخشش عطا فرما دے، تو کوشش یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر دم وفا کی جائے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔